السلام علیکم، صبح بخیر، گڈ مارننگ اور آداب عرض ہے. آپ دیکھ رہے ہیں باخبر سویرا. میں ہوں آپ کے ساتھ مدیحہ نقوی اور میں ہوں ان کے ساتھ ذیشان ملک. اشفاق ستی آج اپنی ذاتی مصروفیت کی وجہ سے نہیں ہوں گے، لیکن وہ کل سے انشاءاللہ تعالیٰ بلکہ منڈے سے وہ دوبارہ ضرور آئیں گے. اور آج ہم بات کریں گے مختلف موضوعات میں، لیکن سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے کہ مدیحہ 100 روپے پیٹرول بڑھایا جاتا ہے اور کمی جو ہے پورے 18 روپے 50 پیسے کی جاتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو موسم ہے اس کی بھی بات کریں گے. موسم کی بھی بات کریں گے. اچھا، لیکن میں یہ سوچی تھی ذیشان کہ آہستہ آہستہ ہی کر کے چلیں کچھ تو شروع ہونا. ہم پہلے چودھری صاحب سے ہم نے بات کی تھی، چودھری غلام حسین صاحب سے، پھر ہماری شیخ رشید صاحب سے بات ہوئی تھی کہ جس سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی ہوگی. انہوں نے کہا بھی کچھ تو ہو تو صحیح. تو شکر ہے کہ الیکشن ہے اس لیے کمی ہو گئی، یہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ بھئی یہ پہلے کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ عالمی مارکیٹ میں تو تیل کی قیمت تو کافی دیر سے کم ہوئی ہے. لیکن عالمی مارکیٹ میں ضمنی انتخاب نہیں تھا نا، 17 تاریخ کو ضمنی انتخاب ہے. ویسے اگر یہ پہلے کر لیتے تو ان کو زیادہ فائدہ نہ ہوتا. لیکن ابھی بھی حیرت اس بات پر ہو رہی ہے کہ 18 روپے 50 پیسے. لیکن اس سے جو چیزیں جن کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، خوراک کی قیمتیں جو ہیں وہ کم نہیں ہوں گی. اور 18 روپے 50 پیسے پر عوام کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے بھائی، 100 روپے بڑھا کر آپ نے صرف 18 روپے 50 پیسے کم کیے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو کم اگر کرنے ہی تھے کم از کم 40-50 روپے کم، کیونکہ جو ڈالر ہے اس میں $94 جو ہے وہ کمی ہوئی ہے پیٹرول میں. اگر ہم انٹرنیشنل مارکیٹ کی بات کریں 94 فی بیرل، جی ایگزیکٹلی صحیح بات کر رہے ہیں. لیکن کیا کریں، چلیں مجبوری ہے. بات یہ ہے کہ اب چلیں یہ 18 روپے کم ہوئے نا، اب یہ دیکھیے گا کہ جو آس پاس کی تمام تر چیزیں یہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد بڑھی تھیں، کیا ان میں بھی کچھ قدرے کمی ہوگی؟ سوال یہاں پر اب دیکھنا ہے کہ پرائس کنٹرول کمیٹیز ایگزسٹ بھی کرتی ہیں یا نہیں کرتی ہیں، اور اگر نہیں کرتی تو کیوں نہیں کرتی، اچھے خاصے بڑھے، کیسے کریں گے اس کو؟ تو اب یہاں پر انتظامیہ کو آنا چاہیے، ریلیف دینا چاہیے. ضمنی انتخابات سے ویسے نہیں ہوں گے کہ آپ نے کوئی جیسے اناؤنسمنٹ کر دی. خیر یہ تو ایزمپشن ہے نا کسی کے. اور بھی بہت کچھ کرنا پڑے گا، صرف پیٹرول سے کام نہیں چلے گا. لوگ کھانے پینے سے دور ہو گئے ہیں، اشیاء خورنوش اتنی مہنگی ہو گئی. میں اس حوالے سے بات کریں گے، بٹ پہلے ٹاپ. پنجاب کے ضمنی انتخاب اہمیت اختیار کر کے ووٹنگ میں 2 روز باقی. نون لیگ اور تحریک انصاف کی بھرپور انتخابی مہم جاری. دونوں جانب سے جیت کے دعوے، نتائج آنے والی ملک کی سیاست کا رخ متعین کریں گے. موسلا دھار مانسون کا دوسرا سپیل. کراچی میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش. کراچی سمیت سندھ کے اکثر مقامات پر ہلکی اور تیز بارش. بارش برسانے والا سسٹم مشرقی سندھ میں موجود. پنجاب کے بیشتر شہروں میں موسلا دھار بارش کا سلسلہ جاری. نشیبی علاقے زیر آب آ گئے. لاہور، گجرانوالہ سمیت مختلف شہروں میں سڑکوں پر کئی فٹ پانی جمع ہو گیا. شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا. اور کراچی میں بارشوں کے بعد سڑکیں تباہ حالی کا شکار. جہاں ٹوٹی ہوئی سڑکیں ٹریفک جام کا باعث بن رہی ہیں، وہیں اسٹریٹ کرمنلز کے لیے شہریوں سے لوٹ مار کرنا بھی آسان ہو گیا. جی جناب، تو وہ بات، وہ اعلان جس کا بار بار اظہار مریم نواز صاحبہ اپنے جلسوں میں کر رہی تھی کہ پیٹرول مصنوعات کے حوالے سے، پیٹرول کی قیمتوں کے حوالے سے 48 گھنٹوں میں اچھی خبر آنے والی ہے. لگ رہا تھا جس طرح سے وہ کہہ رہی تھی بڑی خوشخبری آنے والی ہے، مجھے لگ رہا تھا کہ 150 روپے تک پیٹرول آ جائے گا. لگ ایسے رہا تھا. ویسے اگر سبسڈی اب کیا کرے، اس کو ریورس بھی تو کر دیں نا. تو آپ سبسڈیز کو ختم کر دی ہے جو ہم نے دی. لیوی ابھی بھی موجود ہے پیٹرولیم مصنوعات پر. اور ساتھ ہی ساتھ جو امید لگائے بیٹھے تھے عوام کہ شاید پیٹرول کی قیمت میں کوئی اچھا خاصا جو ہے وہ جو اضافہ کیا گیا ہے اس میں اچھی خاصی کمی بھی ہو جائے گی. بٹ میں پھر بھی شان کہوں گی سمتھنگ از بیٹر دین نتھنگ. 18.5 روپے کم کیے پر کم تو کیے. بٹ آئی ہوپ کہ جیسے ایک رات جی جناب ہم کہتے کہ چلو جی کھانے بنانے کا وقت ہو گیا تو آواز آنے لگی کہ بھائی جلدی سے پیٹرول بھروایا جائے کیونکہ پیٹرولیم مصنوعات میں اضافہ ہونے والا. ہم نے کہا کیا باتیں کریں، ابھی تو مہینہ بھی نہیں، نہ 1 تاریخ ہے نہ 15 تاریخ ہے. لیکن ایسا ہوا کہ رات 11 بجے کے قریب ایک دم عوام پہ بم پھاڑا گیا. جی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا. تو جیسے کہتے ہیں موت کا کوئی وقت متعین نہیں ہے. تو ایگزیکٹلی بڑے میمز بھی چلے تھے کہ جب بھی مفتاح اسماعیل کو ٹی وی پہ دیکھو تو فوراً پیٹرول پمپ کا رخ کرو کیونکہ پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہونے والا. آپ کو یاد ہوگا یہ بڑے میمز بھی چلے ہیں مدیہ. یہ تو وہی والی بات ہے، وہ جیسے HR کے بندے کو دیکھ کے ہم بھی ڈر جاتے ہیں کہ بھائی کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی لیٹر ہمارے ہاتھ میں آ جائے اور اس کے بعد ہے جی اللہ حافظ جی آپ کی سروسز بڑی زبردست لگی. ایگزیکٹلی وہ والی سچویشن. لوگ جیسے مفتاح اسماعیل صاحب کو دیکھتے ہیں اس بات کا ان کو بھی ڈرا کے کہ میں جیسے میں ٹیلی ویژن پہ آتا ہوں تو لوگ پیٹرول اسٹیشن کا رخ کرنے لگ جاتے ہیں. تو ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اٹس ناٹ سم تھنگ گڈ ٹو سے. لوگ واقعی بہت پریشان ہیں کیونکہ دیکھیں یہاں پر لوگوں کی جو ارننگ کیپیسٹی ہے وہ نہیں بڑھی. جہاں لوگ کل کھڑے تھے لوگ آج بھی وہیں پہ کھڑے ہیں. لیکن
آج اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں بے انتہا اضافہ ہوا. خیر جو پیٹرول کی قیمتوں میں انہوں نے کل جو کمی ہوئی ہے, جو ہم نے دیکھا ہے کہ ڈیزل تو خیر 40 روپے تقریباً اس میں کم ہوا ہے, تقریباً 40 روپے کم ہوا ہے, اور اس کے بعد 18.5 روپے پیٹرول کی قیمت میں کمی ہوئی ہے. مدیحہ ان لوگوں کا بھی ذکر کرنا چاہیے جن کی بیچاروں کی گزر اوقات جو ہے وہ جیسے رائڈر ہوتے ہیں, وہ ایک جگہ سے چیز پہنچاتے ہیں دوسری جگہ پر, موٹر سائیکل میں ان کے پیٹرول ڈلتا ہے, وہ بڑی مشکل میں آ گئے تھے, اور ظاہر ہے وہ زیادہ اضافہ بھی نہیں کر سکتے, گزارا ان کا مشکل ہو گیا تھا. یہ جتنے بھی رائڈرز ہیں جو فوڈ پہنچاتے ہیں یا دیگر اشیاء پہنچاتے ہیں, آپ کی ڈیلیوری مسئلہ ہو گیا. جی پلیز ٹپ دیم ویل, ان کو اچھی ٹپ دیں, کیونکہ وہ بڑا اس وقت جو ہے نا وہ پریشانی کا وہ لوگ شکار ہیں, اور ہم نے دیکھا بھی ہے. اچھا ایک چیز اور بھی, جیسے ابھی میں بات کر رہے تھے کہ آپ نے جیسے رائڈرز کے والے سے بات کی, تو وہی بات کہ یہ جو بائک پہ جو لوگ زیادہ سفر کرتے ہیں اکثر جاتے تھے اور پیٹرول پمپ پہ کہتے تھے جی 100 روپے کا پیٹرول ڈال دیں, مطلب 100 روپے میں لیٹر بھی نہیں آتا. اب آپ 100 روپے کے پیٹرول مانگیں گے تو اگلا آپ کو صرف گھوری کرائے گا اور کچھ بھی نہیں کرے گا. خیر یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے یہ کیسا فیصلہ, اس حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں معاشی تجزیہ کار مزمل اسلم, ان کو شامل گفتگو کریں گے. السلام علیکم مزمل, گڈ مارننگ اینڈ ویلکم ٹو باخبر سویرا. مزمل, یہ جو کل ہم نے دیکھا ہے کہ عین ضمنی الیکشن سے 2 دن پہلے, ضمنی الیکشن اس لیے ہم بار بار اس کو مینشن کریں کیونکہ مریم نواز صاحب اپنے جلسوں میں کہہ رہی تھی کہ جی 48 گھنٹوں میں اچھی خبر آ جائے گی, ادروائز وی ہیو نو, ہم کوئی بالکل اس کو سے شیئر نہ کرتے. ہاؤ ڈو یو سی دا ڈیسیژن؟ دیکھیں بات یہ کہ ہر مہینے کی 15 تاریخ اور 30 تاریخ کو جو ہے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا اعلان ہوتا ہے. اس میں جو حیرت کی بات یہ ہے کہ 15 تاریخ کا انتظار نہیں کیا گیا, 14 تاریخ کو اعلان کر دیا گیا. اور چلے ایک دن سے ویسے مزمل کیا ہوتا ہے, یہ تو انہوں نے تو تاریخ نہیں دیکھیں مدیحہ, یو ہیو ٹو بی فیئر. ایک دن سے کچھ نہیں ہوتا, تو ایک دن رک جاتے ہیں نا. جو ایک رول چل رہا ہے, آپ رول کو بریک کر رہے ہیں تو فار سم ریزن کر رہے ہیں نا. ایک دن میں 17 روپے آپ کے کم, اگر پیٹرول ایک دن زیادہ مطلب 17 روپے دے دیں گے لوگ, تو وہ کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کا مطلب یہ کہ الیکشن ہے نا ذہن میں, اور کچھ بھی نہیں ہے. پھر دوسرا آپ لوگوں نے بتایا کہ وہ مفتاح اسماعیل جب ٹی وی پہ آتے ہیں تو لوگ جو ہے پیٹرول پمپ کی طرف رخ کر لیتے ہیں. تو کل جب اعلان ہو رہا تھا تو اس بیچارے کو بلایا ہی نہیں, ٹھیک ہے نا. وہ شہباز شریف صاحب خود شروع ہو گئے رات کو, نہ پیچھے کوئی پاکستان کے وزیر اعظم تھے, وہ کسی ڈرائنگ روم سے بیٹھ کے انہوں نے اعلانات شروع کر دیے, نہ پاکستان کا جھنڈا نہ کچھ. چلے خیر وہ اس بات کو نہیں لیتے. اب آ جاتے ہیں پیٹرول کی قیمت کتنی کم ہونی چاہیے تھی. جس دن عمران خان کی حکومت کا آخری دن تھا تو $102 پیٹرول کی قیمت تھی, اور کل جب شہباز شریف صاحب اعلان کر رہے تھے تو $95 تھی. اور جب ہمارا آخری دن تھا حکومت کا تو 24 روپے سبسڈی تھی, یعنی 150 روپے کا پیٹرول تھا, 24 روپے اس میں جمع کر لیں تو 175 روپے. تو یہ جو 17 روپے کی لالی پاپ دی گئی ہے, یہ لالی پاپ جو ہے مطلب کم ہے. ان کو تھوڑی سی کہ کتنا ہونا چاہیے تھا. اب انہوں نے 18.5 کیا ہے. میں تو کہتی ہوں اللہ کرے آگے جا کے اور کم کر دیں تو دیکھیں ہمیں ریلیف ملے گا نا. ہاں, عمران خان صاحب نے اپنے جلسوں میں 3 دن سے کہہ رہے تھے کہ میں جہاں پہ تھا پیٹرول کی قیمتیں اس سے نیچے آ گئی ہیں تو 150 روپے میں واپس لے کر آؤں. تو خوشخبری تو وہ ہوتی نا ہمارے لیے. لیکن اس میں مزمل آپ کو پتہ ہے, جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ ترقیاتی بجٹ میں سے 1 ارب جو مختص کیا گیا تھا پیٹرول میں سبسڈی دینے کے حوالے سے, جو کہ نہیں اس وقت دینی چاہیے تھی, اور اسی وجہ سے آپ لوگ بھی کافی پریشان تھے, اور جو موجودہ حکومت آئی اس کو بھی کافی زیادہ پریشانی کا سامنا تھا کہ بھائی ابھی ہم پیٹرول کی قیمتیں بڑھائیں نہ بڑھائیں, کیونکہ یہ نہ ہو کہ جو سخت ڈیسیجن یہ حکومت نہیں لے سکی وہ ہمیں لینے پڑیں گے. کیسا نہیں تھا, بیکاز یو سیڈ بی فیئر تو آئی ایم فیئر. میں نے ایک کیلکولیشن بتا دی آپ کو کہ وہ 150 کا ہم پیٹرول بیچ رہے تھے, 24 روپے سبسڈی تھی, تو 175 روپے کا پیٹرول ہونا چاہیے. اچھا ٹھیک ہے نا, جس دن ہماری آخری دن حکومت تھی. تو یہ 175 تک. اب عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں ہمارے ٹائم جس دن آخری دن 175 ہونا چاہیے تھا اس سے $10 نیچے تھی. تو یہ اس کو کم از کم 175 تک تو لے کر آ جاتے. اچھا, آپ تو کم کرنے کی بات کر رہے ہیں, لیکن شوکت ترین صاحب کہتے ہیں کہ یہ اب جب الیکشن ہو جائیں گے اس کے بعد دوبارہ بڑھا دیں گے, یہ 50 روپے تک کا اضافہ ہو سکتا ہے. آپ بھی ایسے دیکھ لیں. دیکھیں انہوں نے 10 روپے پیٹرول میں پیٹرولیم لیوی لگا دیے, 40 روپے اور باقی ہیں, ٹھیک ہے, نمبر 1. پھر اس کے بعد 17% سیلز ٹیکس ہے, جو آپ اگر 200 روپے کی ایوریج سے بھی دیکھیں تو 34 روپے ہوا ہے, تو 75 روپے پیٹرول اور بڑھنا ہے. تو وہ بھی آنے والے دنوں میں بڑھنا ہے. اچھا, پھر یہ کہتے ہیں کہ جی قوم کو ریلیف دیتے ہوئے ہم ٹائم نہیں لگائیں گے. اب قوم کو ریلیف آپ بجلی سے بھی دے دیتے, 11,000 روپے آپ نے فیول ایڈجسٹمنٹ مار دی, گیس سے دے دیتے, آپ نے تنخواہیں پہ جو ٹیکس لگا دیا. آپ بیچارے, آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا جب آپ کے جولائی کا پے چیک آئے گا کہ آپ لوگوں کی
एवरेज टैक्स बढ़ गया, ठीक है ना, जी जी तो बिल्कुल। उस पे रिलीफ दे देते हैं। इसके अलावा बेतहाशा इन्होंने जो है चीजें जो है अंडर द कारपेट की हुई है, वो अब आप लोग को आने वाले दिनों में एहसास होगा कि कितना ज्यादा। अब देखें, एक आदमी जिसने किस्तों पे, चले और छोड़ दे सारा कुछ, किस्तों पे मोटर बाइक ली हुई है, ये छोटी गाड़ी ली हुई है, बड़ी गाड़ी वाले को भी छोड़ दें, बिल्कुल उसकी किस्त डबल हो गई है। बिल्कुल। अब वो पेट्रोल भी महंगा ले रहे हैं, उसको किस्त भी बढ़ा के देनी पड़ी है। इसी तरीके से किसी ने घर लिया हुआ, किसी ने घर, और उसकी तनख्वाह वही है, तनख्वाह उसकी वही है। ये तनख्वाह पे आपने जैसे बात बोली कि एचआर वाला नजर आ जाए, डर लगता है आजकल। ये हालात हुए हुए हैं इस वक्त, बिजनेस एज यूजुअल नहीं है इस वक्त, हालात खराब हैं कारोबार के, बिजनेसेस के। आपके सामने है वो जो एक स्टार्टअप बूम था, वो भी अब रिवर्स हो चुका है, वो बंद होना शुरू हो गई। कब की? पिछले दिनों आपने देखा होगा करीम कैप्स वगैरह बंद हो गई थी फूड की, अब वो एयर लिफ्ट बंद हो गया है। टेक्सटाइल वाले कारखाने बंद कर रहे हैं क्योंकि बिजली की कीमतें, गैस की कीमतें। वैसे टेक्सटाइल वाले जब कारखाने बंद करें ना, तो मुजम्मिल साहब वहाँ पे बड़ा दुख होता है, क्योंकि टेक्सटाइल आपने ना कि एप्टमा ने तो पिछले दिनों सेलिब्रेट किया है, क्योंकि इतना उन्होंने जबरदस्त डिड इट रियली वेल। तो वही प्रॉब्लम है। तो अब ग्लोबली रिसेशन अलग है, अभी तक दे डोंट हैव इकोनॉमिक प्लान। और अगर आपके पास इकोनॉमिक प्लान ना हो तो आप कुछ बता नहीं सकते। देखिए ना, मैं छोटी सी चीज बताता हूँ आपको। इन्होंने बजट में 11.5% ऐलान किया कि महंगाई की शरह होगी अगले साल। इन्हीं का स्टेट बैंक, इन्हीं का इदारा, उसने अभी पिछले हफ्ते मॉनेटरी पॉलिसी में कहा कि 20% महंगाई होगी। तो जब आपको पता ही ना हो कि आपने पेशावर जाना है या पिंडी जाना है, गाड़ी आप सड़क पे ले आए, तो आप तो मतलब अगर गाड़ी चल रही है तो वो पता ही नहीं है ना, प्लान ही नहीं है आपको कि वेयर यू वांट टू गो। आप गाड़ी पे चलाए जा रहे हैं, कैसे जहाँ भी पहुंच जाए चले जाएंगे, आखिर में बता देंगे हम यहाँ खड़े हैं, दिस इज द पॉइंट आई एम स्टैंडिंग। तो ये मुझे प्रॉब्लम जो है ना वो ये हो रही है। और इनके पास कोई इकोनॉमिक प्लान नहीं है कि हाउ टू मिटिगेट इट। अब आप देखें, बिजली की एक एग्जांपल ले ले। पहले दिन आए, इन्होंने कहा कि हमने कोयला नहीं मंगा के दिया इनको, इसलिए बिजली दी है। अब कोई भी चीज आप किसी भी मुल्क से मंगाते हैं तो वो 40-45 दिन में आ जाती है, दूर से दूर मुल्क में, चाइना से भी, ठीक है। आज इनको हुए 100 दिन हो गए, अभी तक वो शहबाज शरीफ साहब कहीं बैठे होते हैं तो ये वो मुसद्दिक मलिक और ये वो कि इन्होंने कोयला भी खरीदा था इसलिए लोड शेडिंग हो रही है। 100 दिन हो गए भाई, अब क्या अब आप 1000 दिन का हम पे खाता डालना है आपने? तो दिस इज वेयर द प्रॉब्लम इज। इंटीग्रेशन नहीं है, 11 जमातें मिलके काम कर रही हैं। शहबाज शरीफ साहब ने तो हद कर दी इस दफा, ईद वाले दिन पहले सऊदी बादशाह को फोन करके ईद मुबारक का, फिर 3 दिन बाद हज की मुबारकबाद दी, फिर उसके एक और दिन बाद फोन करके उनको कहा कि जी आपने पाकिस्तानी हाजियों का बड़ा ख्याल रखा, उसकी मुबारकबाद। वो सिर्फ एक रीजन, पैसे चाहिए, पैसे चाहिए, पैसे चाहिए। तो इस तरीके से एक तरफ पाकिस्तान की डिग्निटी गिरा रहे हैं। देखा जाए ये रिवायत कोई नहीं तो नहीं है ना, वहाँ से तो चावल भी आते रहे, हम सबको पता है। इमरान खान इस तरह फोन नहीं करते थे, या और कोई मैंने हेड ऑफ स्टेट नहीं देखा। अब कल IMF को देख लें। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल, वक्त बहुत मुख्तसर, बहुत शुक्रिया आपका मुज़म्मिल असलम। वो बता रहे थे ना, जो कि जब बढ़नी होती थी कीमत, मिफ्ता इस्माइल आते थे, जब कम करनी होती थी तो शहबाज शरीफ। अच्छा, माजी में भी ऐसे होता था, इसहाक डार जब वज़ीर ख़जाना थे, बढ़ाने की दफ़ा वो आते थे और कम करने की दफ़ा नवाज शरीफ साहब जो है वो टीवी पर आकर बताते थे कि हम पेट्रोल की कीमत में कमी कर रहे हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिन जिन चीज़ों की कीमतें बढ़ी हैं, खास तौर पर ट्रांसपोर्ट के किराए, उनमें कमी नहीं होगी, क्योंकि 18.50 रुपए की कमी हुई है पेट्रोल। लेकिन मेरी बात सुने, आप जितना मर्जी कहती हैं, जब 5 रुपए भी बढ़ते हैं, नहीं, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जब 5 रुपए फी लीटर भी बढ़े या 2 रुपए फी लीटर भी बढ़ते थे, तो हम देखते थे इजाफा होता था। वो रिवर्स क्यों नहीं होता? यहाँ पे मैं फिर वही बात रेट आती है ना जी गवर्नमेंट की, ये यहाँ हुकूमत की रेट, यहाँ पे ये एक रिवायत है। दूसरा ये कि प्राइस कंट्रोल कमेटीज, आई डोंट नो कि घोस्ट हैं, ये क्या उनके साथ मसला है कि ये चेक नहीं करती, और फिर अवाम फिर उनको समझ में नहीं आती कि हम क्या वो चेक करें भी, तो उनकी रिट नहीं है ना जी। वो जो फैसले करती हैं उन पर अमल दरामद नहीं होता, और ट्रांसपोर्टर्स एहतजाज करना शुरू कर देते हैं, गाड़ियां बंद कर देते हैं, गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ऐसा करते हैं। तो रिट नहीं, असल मसला है सारा का सारा, क्योंकि देखिए ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं हम तो अपना मुनाफा नहीं छोड़ेंगे ना अवाम पे से,
आए हम आपको पीछे अच्छा, अब हम एक और तरह से भी पिस रहे हैं क्योंकि बारिशें हो रही हैं, पानी खड़ा हुआ है और लोगों का कोई पुरसाने हाल नहीं, उनकी गाड़ियां बंद हो रही हैं। बारिश की वजह से हम नहीं पिस रहे, बारिश अल्लाह पाक की रहमत है। इंफ्रास्ट्रक्चर वीक होने की वजह से ज़हमत इस इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, नाक़िस इंतजामात की वजह से, क्योंकि हर साल मॉनसून आता है, बारिशें होनी होती है, पता होता है, महकमा मौसमियात बता रहा होता है कि बारिशें होनी है और इतनी ज़्यादा होनी है, लेकिन ये इंतज़ाम करना, नालों की सफाई करना, ये सब काम हुकूमत का, इंतजामिया का, वो अपना काम नहीं करते, जिसकी वजह से ये रहमत जो है वो ज़हमत में तब्दील हो जाती है। और बिल्कुल जी, और कल जो हमने देखा कि मॉनसून का जो दूसरा स्पेल जिसने हिट करना था, अभी तो खैर वो खड़ा हुआ है मशरकी सिंध में, और हमने देखा है कि मशरकी सिंध के बहुत सारे शहर जो है उसकी लपेट में हैं। कल कराची में भी तकरीबन रात 8 बजे के बाद हमने देखा कि बड़ी तेज़ एक आंधी आई, और आंधी के बाद हमने देखा नॉर्थ नाज़िमाबाद के कुछ इलाकों में, कुछ एरियाज में कल बारिश हुई है। कराची इतना बड़ा है कि कल जब हम बारिश के वाले से बात कर रहे थे तो कराची के बहुत सारे इलाकों में बारिश हुई थी और बहुत सारे इलाके बिल्कुल ड्राई पड़े हुए थे, और फिर ये कहा जा रहा था कि रात 1 बजे के बाद से बारिश होगी, लेकिन वो खैर कुछ लेकिन आज की भी प्रेडिक्शन की जा रही है। और ये भी बता दें कि सिर्फ कराची नहीं, सिंध ही नहीं, बल्कि अगर पंजाब की बात की जाए तो वहाँ पे भी बहुत बारिशें हो रही हैं, नशेबी इलाके मुतासिर है, बहुत ज्यादा पानी। योर फैमिली इज आल्सो इन लाहौर, मैं भी कल पूछ रही थी तो मुसलसल बारिश हो रही थी, और मुसलसल बारिश के बाद फिर क्या हुआ है कि जी जो वहाँ के इलाके थे वो भी ज़ेरे आब आ गए क्योंकि पानी बहुत ज्यादा आ गया था, और जो लोग हैं उनको काफी ज्यादा मुश्किलात का फिर सामना। खैर ये तो कल हम आपको जरा कराची के मनाज़िर दिखा रहे थे, अभी ये आपके सामने ये पंजाब के हैं, ये मैं गाड़ी के नंबर प्लेट से देखिए हम बता सकते हैं ये पंजाब है। इस गाड़ी के नंबर बारिश से सारे मंजर हर जगह के एक जैसे हुए हैं ना, इसलिए अंदाजा नहीं होता है कौन सी जगह है, नंबर प्लेट से बता हर जगह पानी खड़ा हुआ है। ये देखिए, ये जो नशेबी इलाके हैं खास तौर पर, वहाँ पे लोग, ये घरों के अंदर पानी दाखिल हुआ है। और खुरम दस्तगीर साहब, पहले मैं आप ही को सुन रही थी, खुरम दस्तगीर साहब की गुजरावाला में जो घर है उसमें पानी चला गया है। बिल्कुल, उनके जो इलाका है वहाँ चला गया, और हर तरफ यही हाल है। अब ये जो रहनुमा है बड़े बड़े, ये तो चले खैर इनके घर बहुत ऊंचे होते हैं, बड़े होते हैं, बच जाते हैं या फिर कहीं और चले जाते हैं, लेकिन जो आम आदमी है जिनके बच्चे मुतासर, देखें आप गलियों का हाल देखें, कारोबार मुतासर हुए लोगों के, और लोग घरों से निकलने से जो है वो बेजार हैं। बिल्कुल जी, लोग कासिर। तो इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है कराची की भी जान लेते हैं, और साथ में हम सखर के वाले से बात भी करेंगे, क्योंकि हैदराबाद, ठट्टा, टंडोला यार, मीरपुर खास, सजावल, थरपारकर, उमरकोट, सखर और दीगर जो छोटे बड़े शहरों में हमने देखे वक्फे से बारिश का सिलसिला भी जारी। तो इस हवाले से अपडेट हमें देंगे जहांज़ेब वसीर, और कराची से हमारे साथ मौजूद होंगी इशरत खान हमारी नुमाइंदा। तो पहले ज़रा कराची का रुख कर लेते हैं और इशरत से जानने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल आप क्या देख रही हैं। इशरत, सबसे पहले तो बताइएगा कि आप कहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। अभी तो खैर यहाँ पे धूप निकली हुई, लेकिन महकमा मौसमियात वाले क्या बताते हैं आज कराची के वेदर के हवाले से? जी हाँ, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं सदर के एरिया में मौजूद हूँ, और आज दूसरे स्पेल का दूसरा रोज़ है। तेज़ बारिश का आज इम्कान है, लेकिन चलें जी, आपको पता है जैसे मौसम में ख़राबी है, और मौसम में ख़राबी की वजह से बार बार जो तकनीकी लाइंस है उसमें थोड़ा बहुत इशू आ रहा है, तो इस वजह से जो हैं उनसे दोबारा रब्ता करने की करेंगे, लेकिन सखर चले जाते हैं, वहाँ पे शायद इतने मसाइल ना हो। जहांज़ेब वसीर हमारे साथ हैं। जहांज़ेब, कराची और बाकी जगहों का तो हम बता ही रहे हैं हाल क्या हुआ है, बारिशों से सड़कों पर अभी भी पानी खड़ा हुआ है। सखर के हालात भी कुछ अच्छे नहीं हैं, क्योंकि वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ही कमज़ोर है, उतना ही ख़राब है, मखदूश है, जितना बाकी जगहों पर है। तो बारिश हुई, और अगर हुई तो क्या हालात है? जी बिल्कुल, सखर से गिरदोना के इलाकों में भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। इस वक्त जो सखर का मौसम है वो बिल्कुल औसम हो चुका है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, राहत मिल रही है, और सखर एक गर्म शहर, और यहाँ पर जब बारिश होती है तो मौसम काफ़ी सुहाना हो जाता है और शहरी खूब इंजॉय करते हैं। लेकिन जो मुताल्लिका हुक्काम है उनकी नाअहली की वजह से जो शहरियों की इंजॉयमेंट है वो अधूरी रह जाती है, क्योंकि गली मोहल्लों में जगह जगह बारिश का पानी जमा हो जाता है, शहरी अपने घरों पर महसूर होकर रह जाते हैं, जो इतने बाद जो एक अच्छा मौसम आता है उसको एंजॉय नहीं कर सकते। अभी भी जो शहर के नशेबी इलाके हैं वहाँ पर पानी मौजूद है, कोई इस पानी को निकालने के लिए नहीं, जबकि जब भी बारिश होती है तो बिजली भी गायब हो जाती है। अभी भी जो सखर से गिरदोना के इलाके हैं वहाँ पर जो सैकड़ों फीडर हैं वो ट्रिप हैं, शहरी मौसम एंजॉय करने के लिए कहाँ निकलें, जब घर में हब्स होगा तो उनका मूड अच्छा नहीं होगा तो वो कहाँ से निकलेंगे, एक ये भी बात है। और दूसरी बात ये कि जब भी सखर के जो इलाके हैं वहाँ पर बारिश का पानी जमा होता है तो मुतल्लिका हुक्काम इतनी सुस्त रवि का मुजाहरा करते हैं कि जो शहरियों के मुरझाए हुए जो खिले खिले चेहरे हैं वो मुरझा जाते हैं, क्योंकि अब जब पानी खड़ा होगा, जब आपकी गली मोहल्लों में गंदगी होगी तो आपके अच्छा जो मौसम होगा आप उसको भी ठीक से एंजॉय नहीं कर पाएंगे। यही हालात हैं। सखर के नशेबी इलाके अभी भी पानी के ज़ेरे आब आ चुके हैं, जिन्हें निकालने के लिए कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे हैं, जबकि इसके साथ साथ जो
बादलों की आग मचोली है वो भी जारी है। कभी कभार बादल सूरज के आगे आते हैं तो साया आ जाता है, और जब बादल सूरज के आगे से हट जाते हैं तो फिर धूप आते हैं। लेकिन जो बारिश का पानी है उसने शहरियों का मज़ा किरकिरा करके रखा है। दूसरी जानिब जो अल्लाह है वो बहुत ही मेहरबान हुआ है सखर में। क्या बात इस वक्त जब भी मौसम अच्छा होता है, हवा अच्छी चलती है, तो शहरियों के जो मुरझाए हुए चेहरे हैं, जब आपने कहा ना जब बादल आते हैं, जब कभी धूप आती है, तो मुझे बिल्कुल जहाज़ेब ऐसा फील हो रहा था। जब मुझे पता चलता था कि धूप आपके चेहरे पे है तो आप हल्की सी सख्त बात कर देते थे, जब हवा चलती थी फिर आप वो पे बात करते थे कि लोग एंजॉय कर रहे हैं जी। जहाज़ेब वसीर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे, और साथ में इशरत खान हमारे साथ मौजूद थी। तो मैं इशरत से हमारा राब्ता अगर ज़रा सही बहाल हुआ तो मैं इशरत से दोबारा पूछना चाहूँगी कि इशरत, सिचुएशन बताइएगा। अभी तो मैं देख रही हूँ कि आपके पास भी हवा चल रही है और आपके चेहरे पे भी मैंने मुस्कुराहट आज देख ही ली ईद के बाद। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मूनसून के दूसरे स्पेल का दूसरा रोज़ है। तेज़ हवाएं चल रही हैं, आज भी गरज चमक के साथ बारिश है। चूँकि बारिश शाम के औकात में और रात के औकात में है, साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि बारिश से पहले तेज़ आंधी आने का इम्कान है। शहर की सूरत हाल के हवाले से अगर बताएं तो जो पहले स्पेल की कंडीशन थी वो यहाँ मौजूद है। पीछे आप मेरे देख रहे होंगे कि सेवरेज का पानी भी मौजूद है और बरसात का पानी भी मौजूद है। नक्कासी आपका कोई निज़ाम नहीं। महकमा मौसमियात से मेरी यही कहा है कि आज भी तेज़ बारिश का इम्कान है, और जो नशेबी इलाके हैं उसमें अर्बन फ्लडिंग के भी खतरात लाहक हो सकते हैं। साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि शहरी जो है वो ख़ास तौर पर एहतियात करें, बिला ज़रूरत घर से बाहर ना आए। इस वक्त आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि चूँकि मैं सदर के एरिए में मौजूद हूँ और यहाँ माशाल्लाह, अब मुझे लगा सी व्यू आई है, वो तो मैंने रिक्शे वाले को देख लिया तो मैंने कहा ये समुंदर से रिक्शा कौन सा आता है, कौन से मुल्क से रिक्शे चलाए हैं। चले मैं तो तालाब बोलना चाह रही थी, आपको ये सी व्यू लगा है। सिर्फ कराची के इस एरिए का ये हाल नहीं है कि जहाँ सी व्यू आपको गली कोचू में मिल जाएगा या शाहराहों पे मिल जाएगा। कराची के बहुत सारे एरियाज़ में यही हाल है। अगर मलीर के एरिया में चले जाए, ख़ास तौर पर मॉडल कॉलोनी के एरिया में चले जाए तो जगह जगह ऐसा ही पानी आपको नज़र आएगा। और सिर्फ बरसात का पानी नहीं होगा, उसमें सेवरेज का पानी भी होगा। सफाई का नाकिस इंतज़ाम है। तो लोगों ने कश्तियां खरीदना क्यों नहीं शुरू की? चले, बहुत शुक्रिया इशरत खान हमारी नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद। सी व्यू नहीं, सीवरेज था, सीवरेज व्यू था, you're right। और मैं भी वो मतलब मनाज़िर देख रही हूँ, क्या करें, मतलब कितने गम मुश्किलें इतनी पड़ी हम पे कि आसान होगी, वो वाली सिचुएशन है कि हमारी लाइफ डार्क कॉमेडी बन चुकी है। हम सिचुएशन सारी देख रहे होते हैं। अभी जब देखिए हवा चल रही थी तो उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ रही थी। जब उनको वही दरिया क्रॉस करना पड़ेगा तालाब, तो फिर वो कहेंगे आए है ये देखो भी ये क्या मसले हैं इस शहर के। सही, मसलों पर बात कर लेंगे, तो मसले बहुत सारे हैं, लेकिन एक मसला ये भी है कि हमने ब्रेक लेना है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जी, एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं आपको बाखबर सवेरा में, और आपको बाखबर रखे हुए हैं कि अभी तक मानसून का दूसरा स्पेल, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि आज भी बारिशें होंगी, और सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है सड़कों पर। और जो कराची की सड़कें हैं वो पहले ही कोई सुपर नहीं थी, कोई काबिल रश्क नहीं थी। अब भी 145 मकामात हैं, 97 अहम शाहराएँ हैं, ये सड़कें जो है तबाहाली का शिकार हैं। बिल्कुल जी, आपने देखें कि सड़कें तो ऑलरेडी इतनी टिप खड़िबी किस्म की कराची की सड़कें हैं कि कभी आप अच्छी गाड़ी ले के, या आप कभी ऐसी गाड़ी जो थोड़ी सी नीची हो आप लेके निकले तो आपको पता चलता है कि आपकी एक पसली, दूसरी पसली और दूसरी पसली, तीसरी पसली में जाके ईद मिलने लग जाती है। ये लिटरली सिचुएशन होती है कि बहुत ही बुरी यहाँ की सड़कें। और फिर जब बारिश होती है तो ना सिर्फ ये कि वहाँ पे पानी खड़ा होता है, बल्कि इन्हीं सड़कों की वजह से दिस रोड्स आर नॉट वेरी स्मूथ। इन सड़कों की वजह से आपको पता है कि स्ट्रीट क्राइम्स में भी कितना इजाफा हुआ है। लोगों को भी जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स होते हैं, जो मगर्स होते हैं, उनको भी पता है कि कहाँ पे जो है ना मामलात वो अच्छे तरीके से लोग ब्रेक लगेगी, स्लो होंगे, कहाँ हम आके जो मगिंग है वो कर सकते हैं। तो अब जनाब जो DIG हैं उन्होंने एडिशनल IG कराची को ये खत लिखकर आगाह किया है कि बारिश में तबाह सड़कों की फौरी मुरम्मत की ज़रूरत है, और उन सड़कों की मुरम्मत और देखभाल काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अवामी मफाद में सड़कों की बहाली के इक़दामात किए जाएँ। तो बात भी कर लेते हैं उनसे। बिल्कुल, हमारे साथ ही हैं जी DIG ट्रैफिक अहमद नवाज चीमा साहब हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका वक्त देने के लिए। अच्छा, ये बताएगा कितनी ऐसी सड़कें हैं ये मानसून बारिशों के बाद जिनमें तबाही हुई और उनकी मुरम्मत की जाए? कुल कितनी सड़कें हैं जिनका तखमीना लगाया गया है? बहुत बड़ा शहर है और इसमें तकरीबन तमाम शाहराएँ ही अफेक्ट हुई हैं हालिया बारिशों में। ताहम अगर मजमूई तौर पे अहम शाहराओं का अगर ज़िक्र किया जाए तो तकरीबन 100 के करीब ऐसी शाहराएँ हैं, एग्जैक्ट फिगर 97 है, और जिनके ऊपर कोई 150 के करीब मकामात ऐसे हैं कि जहाँ
सड़कें टूट फूट का शिकार हुई हैं। अच्छा, जहाँ पर हम देखते हैं कि सड़कें टूट फूट का शिकार हो जाती हैं और उसके बाद जब बरसात होती है तो उसके बाद पानी जिस तरीके से सड़कों पर खड़ा होता है, मेन शाहराहें बिल्कुल ब्लॉक हो जाती हैं, तो आई एम श्योर कि जो ट्रैफिक पुलिस है उसको तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना होता होगा, तो आप लोग मैनेज कैसे करते हैं इसको फिर? जिस तरह मॉनसून का सीज़न होता है या कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो उस वक्त हम इन्फोर्समेंट वाले जो मेजर्स हैं वो कम करते हैं और अपने तमाम रिसोर्सेज जो है वो ट्रैफिक की रवानी को बहाल रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस सिलसिले में हम जो मुलाजमीन छुट्टी पे गए होते हैं उनकी छुट्टियां कैंसिल करते हैं और जो हमारे दफ्तर का जो सपोर्ट स्टाफ होता है उसको भी फील्ड में तानियात करते हैं और उसके अलावा हम आवाम का कोऑपरेशन हासिल करने के लिए उनको बर वक्त इतला देते हैं कि कौन सी सड़कें जो है वो ब्लॉक हैं, कहाँ पानी खड़ा है और उनके मुतबादिल रास्ते क्या हैं, ताकि आवाम उन रास्तों को अपना के अपने घरों को या अपने मंजिल मकसूद बआसानी पहुँच सकें। अच्छा चीमा साहब, आपने कहा कि जहाँ पर ब्लॉकेज है उसकी तो इतला दी जाती है, मुतल्लिका हुकाम से मदद भी तलब की जाती है, लेकिन उसके साथ साथ एक और मामला होता है कि सड़कें जो टूट फूट का शिकार हो जाती है, बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं जहाँ पानी खड़ा होता है और वो गड्ढे पानी में छुपे होते हैं, वहाँ लोगों को पता नहीं होता, गाड़ियाँ अंदर घुस जाती हैं, लोग गिर जाते हैं, मोटरसाइकिल सवार गिर जाते हैं, तो उसके लिए भी मुतल्लिका हुकाम से मदद तलब की जाती है, उनको आगाह किया जाता है? दो अहम शराएँ हैं जो कि जिनको मेजर नुकसान हुआ था, एक EBM कॉजवे है और दूसरा जो है वो कोरंगी रोड है। ये दोनों मली नदी से क्रॉस करते हैं और ये दोनों में बड़े शिगाफ पड़ गए थे, यहाँ उनको ज़्यादा नुकसान पहुंचा था। जो EBM कॉजवे है उसकी टेम्परेरी रिपेयर हो चुकी हुई है और जो कोरंगी रोड है उसके ऊपर काम चल रहा है, वो जल्द ही वो भी जो है वो ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। ताहम हमने गवर्नमेंट को ये नोटिस में दिया है कि 97 अहम शराएँ और उनके ऊपर 145 ऐसे मकामात हैं जिनको के फौरी रिपेयर करना ज़रूरी है ट्रैफिक की बहाली को यकीनी बनाने के लिए। सही, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है और अगर ट्रैफिक की बहाली जो है आप उसको यकीनी बनाएं तो आवाम की मुश्किलात काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ चीमा साहब मौजूद थे। नज़ीर शाह हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं क्योंकि वो ये जो मानसून का पहला जो स्पेल ये भी कवर कर रहे थे और इसमें तमाम जो सिचुएशन है शहर की स्ट्रीट क्राइम्स को लेके वो भी कवर कर रहे थे, तो उनसे जान लेते कि क्या सिचुएशन है। अस्सलाम वालेकुम नज़ीर, वेलकम टू बाखबर सवेरा। नज़ीर, आप तो तमाम जो सिचुएशन कवर कर रहे थे, जब ये बारिशें भी हुई हैं तो तमाम तो चीज़ें आपके सामने थी, सूरत हाल क्या रही इसमें? देखें 20 जून से ये बारिशों का जो स्पेल, पहले प्री मानसून, उसके बाद ये बाकायदा जो बारिशों का ये ज़ोरदार झटका जो कराची में पड़ा है, तो लोग सिर्फ ये बरसात से मुतासिर नहीं हुए बल्कि कि इसके बाद जो आफ्टर इफ़ेक्ट होते हैं जिनमें ये गढ़े शगाफ पड़ना तो एक जानिब, लेकिन उसके अलावा स्ट्रीट क्राइम की वारदातें भी होती हैं। कराची में जब ये बारिशें नहीं हुई थी तब भी जो पुलिस की जानिब से कुछ मकामात ऐसे जिनको हॉट स्पॉट एरियाज़ कहा जाता है, वो हॉट स्पॉट एरियाज़ वहाँ पर होते हैं जहाँ बड़े स्पीड ब्रेकर होते हैं या खड्डे होते हैं, सड़कें टूट फूट का शिकार होती हैं, बल्दियाती इदारों की गफलत और लापरवाही, यानी कि एक काम जो कि एक हफ्ते में मुकम्मल हो सकता है उस पर 4-4, 3-3 महीने लगा दिए जाते हैं। उन जगहों पे जब कोई भी शहरी दिन में सफ़र करता है तब तो इतना मसला नहीं होता, लेकिन जब रात के औकात होते हैं, स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं होती और जैसे ही मोटरसाइकिल वाला या गाड़ी वाला स्लो करता है तो उसी वक्त कोई ना कोई स्नैचिंग का वाक़या हो जाता है। और जो ये आम हालात में भी ऐसे होता है, ये आम हालात में भी होता है। तो बारिशों में तो आप सोचें कि वैसे भी शाम को कोई बाहर नहीं निकलता। आपके इस बारिशों में मजमूई तौर पर जो हमने अपनी आंखों देखा हाल देखा है, जो रेन एमरजेंसी का जो अमला था वो बिल्कुल गायब था, उनकी जानिब से कोई काम सामने नहीं आ रहा था। इसके अलावा दीगर जो मुतल्लिका अदारे KMC जिनका काम अलाशे उठाना था, वो ट्रक सड़कों पे अलाशे फेंकता हो जाता था और पूरी गलाजत और ताफुद। अगर इन मौक़ों पर भी कोई इदारे निकलें तो ट्रैफिक पुलिस, ऑपरेशन पुलिस, रेंजर्स, ये वो इदारे हैं जिनका डोमेन नहीं है, इनका काम नहीं है कि ये बारिश में फंसे लोगों को निकालें या बारिश का पानी निकालें। पाक फौज मोटर लगाकर निकासी आपका काम कर रही है, दूसरी जानिब पुलिस वाले धक्के दे रहे हैं, ट्रैफिक वाले खड्डों की भराई कर रहे हैं। तो ये तमाम वो चीज़ें जो हमने देखी, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का जो काम होता है वो किसी को भी स्ट्रीट बिल्कुल सही है। आप जो निशानदेही कर रहे हैं बिल्कुल ठीक अपनी जगह पर है, लेकिन इस दौरान ये भी हुआ जब बारिश हो रही थी, पानी खड़ा हुआ था, लोगों की गाड़ियां बंद हुई, मोटरसाइकिल बंद हुए, तब भी उनसे लूटमार हुई, ये सब कुछ हुआ। बिल्कुल ऐसा हुआ है। कई इस तरह के मैंने जिस तरह बताया हॉट स्पॉट एरिया जिनमें कोरंगी है, साइट एरिया है और जो साइट एरिया की जानिब जो कच्ची इलाकी पाक कॉलोनी वगैरह है,
ڈالمیا کی جانب دیکھ لیں، محمود آباد پہ آپ یہ جو کاز وے جو کورنگی جہاں سے یہ ایک تو سڑک ٹوٹی ہے اور دوسری جانب جو EBM والا روڈ ہے، ان کے جو کورنگی کاز وے جو کہلاتا ہے، یہاں پر تو باقاعدہ ناکے لگا کر لوٹ مار ہوتی ہے مخصوص اوقات میں جی. تو آپ یہ سوچیں کہ وہاں پر سڑکیں بالکل ٹوٹ پھوٹ چکی ہیں. ٹریفک پولیس والوں کو باقاعدہ وہاں تعینات کیا گیا کہ کسی گاڑی کو یہاں سے آگے نہ جانے دیا جائے، نہیں تو اس کو نقصان ہو سکتا ہے. یعنی ان کو نہیں روکا جا رہا، لوگوں کو روکا جا رہا ہے. اب یہ کورنگی انڈسٹریل ایریا میں ہم دیکھتے ہیں جہاں پہ تاجر برات ان کے جان آف کورس وہاں پہ اتنی ہم دیکھتے ہیں کہ فیکٹریز وغیرہ بھی ہیں، وہاں پر تو یہ بہت زیادہ یہ وارداتیں ہوتی ہیں، اور وہاں پہ سم ہاؤ میں نے دیکھا ہے کہ روڈز بھی سموتھ نہیں ہیں، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. سو از دس دا ریزن کہ جس کی وجہ سے جو ہم نے دیکھا ہے کہ چیمہ صاحب نے لیٹر بھی لکھا ہے ایڈیشنل IG صاحب کو کہ بھی سڑکوں کو جو اسپیشلی تعین کیا گیا کہ جی 97 سڑکیں ہیں عام شاہراہیں ہیں جن کو کرنا ہے کور. دیکھیں 97 یہ اہم سڑکیں اور 145 مقامات ہیں، اور آپ نے ان کا شاید پہلا لفظ سنا کہ اوور آل تو تقریباً تمام سڑکوں کا حال ہی برا ہو گیا. میں تو دوبارہ ہم بھی دوبارہ بنا دیں. فوکس اس پہ کر رہے ہیں کہ جہاں زیادہ وارداتیں ہیں کیا صرف ان کو چنا گیا ہے؟ دیکھیں وارداتوں والا معاملہ تو ایک الگ ہے، وہ ہاٹ اسپاٹ ایریاز ہیں جہاں پر اس مخصوص جو اسٹریٹ کرمنلز ہوتے ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے یہاں گاڑی ہلکی ہوگی یا یہاں کھڈا ہے، اور وہاں پر اسٹریٹ لائٹس بھی نہیں ہیں. یہ باقاعدہ پولیس کی جانب سے کئی مرتبہ مینشن کیا گیا. ہم نے بھی یہ خبریں چلائی ہیں جس پہ پولیس ان اداروں کو خط لکھتی ہے، کیونکہ اسٹریٹ لائٹ لگانا پولیس کا کام نہیں ہے، یہ کھڈے بھرائی کرنا، یہ روڈ کے پیچ ورک کرنا پولیس کا کام نہیں ہے. اگر DIG ٹریفک نے ایڈیشنل IG کراچی کو لکھا ہے تو ایڈیشنل IGP کو ریپیئرنگ تو نہیں کرائیں گے، وہ سندھ گورنمنٹ کو خط فارورڈ کریں گے. دیکھیں یہ ہاٹ اسپاٹ جب ان کو پتا ہے کہ جی یہ ہاٹ اسپاٹ ہے، یہاں پہ جرائم بہت زیادہ بڑے ہیں کیونکہ یہاں پہ سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، تو وہاں پہ کیا جو پولیس یا آپس میں اداروں کی بات چیت نہیں ہوتی ہے، پولیس کو نہیں پتا کہ جی یہ ہاٹ اسپاٹ ہے، یہاں پہ شہری بہت لٹتا ہے، سو ہمیں بھی پتا ہونا چاہیے، ہم نے بھی ناکہ یہی لگانا ہے. دیکھیں ایک تھانے کی جو نفری کم سے کم 25 اور میکسیمم جو ہے 40 یا 50 کے قریب ہوتی ہے. ماڈل تھانے جو 3 بنے تھے ان کو 100 کی نفری دی گئی تھی اور مزید فیسلٹیز دی گئی تھی، لیکن کراچی پولیس میں نفری کی بہت زیادہ کمی ہے. اگر ایک تھانہ ہے اور اس ایک تھانے میں لیٹ سپوز 4 ہاٹ اسپاٹ ایریا ہیں، فرض کریں جیسے ہم یہ سائڈ ایریا میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس سائڈ ایریا میں کم سے کم میری نظر میں 15 ہاٹ اسپاٹ ایریاز ہوں گے. آپ یہ بتائیں کہ آپ کے پاس 2 موبائل ہیں اور 2 موٹر سائیکل گشت والے ہیں، آپ کتنی میکسیمم 4 جگہوں کو کور کر لیں گے، باقی آپ کے پاس جگہ تو پھر بھی خالی ہوگی. تو یہ رہتے ہیں گشت پہ. دیکھیں یہ احمد عباس چیمہ صاحب کا یہ اچھا اقدام ہے، جو یہ بہت اچھا اقدام ہے. دیکھیں اس سے نہ صرف ٹریفک کی روانی بحال ہوگی بلکہ جو اس طرح کے جرائم ہیں ان میں بھی کمی واقع ہوگی. صرف جو حکومت سندھ سرکار ہے وہ اس پہ دیکھے، اس پہ کام کرے، اور جن ٹھیکیداروں کو کمیشن جن سے لے کر کام دیا جاتا ہے سڑکیں بنانے کا، تو جب وہ کمیشن لے کر سڑکیں بناتے ہیں تو ایسی سڑک بناتے ہیں جیل کے سامنے کم سے کم 20 فٹ یا 15 فٹ کا شگاف. نہیں دیکھیں میں بتا رہا ہوں کہ وہاں پر اتنا بڑا شگاف پڑا ہے کہ اس کے اندر پوری گاڑی چلی جائے. جو عسکری پارک ہے جو ابھی مین پرانی سبزی منڈی پہ وہاں آنے والی روڈ پہ جو حسن اسکوائر سے آتے ہیں وہاں بہت بڑا شگاف پڑ گیا ہے. گارڈن لیاری ایکسپریس وے سے آپ جیسے ہی اتر کر گارڈن زو کی جانب آتے ہیں وہاں پر 3 جگہ پہ شگاف پڑ گئے. بڑے بڑے شگاف ہے کہ پوری گاڑیاں اب یہاں پہ یہ دیکھنا ہے کہ جو میٹیریل بھی وہ استعمال کریں آیا وہ میٹیریل بھی صحیح استعمال کریں یا نہیں کریں. میٹیریل ناقص ہے، پیسے آپ اتنے اس کے لے لیتے تو دیکھیں یہاں پہ نیت کا فقدان بھی ہے، اور یہاں پر ہم نے دیکھا کہ ادھر پہ کرپشن بھی آ جاتی ہے. دوسری بات یہ کہ ایٹ لیسٹ somebody did it. یہ تو یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ چیمہ صاحب نے بڑا زبردست اقدام کیا ہے کہ جنہوں نے لیٹر لکھا ہے اور نشاندہی کی ہے. اب باقی بھی دیکھیں ہم بھی اپنے پلیٹ فارم سے آپ کے سامنے ہم بار بار نشاندہی کرتے رہتے ہیں. جہاں سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہے ہمارے نمائندگان وہاں جاتے ہیں، حالات دکھاتے ہیں جو صورتحال ہوتی ہے اور بار بتاتے ہیں، لیکن حکام کے کان پر جوں تک نہیں لگتی. لیکن پھر بھی ہم اپنا کام کرتے رہیں گے، نشاندہی کرتے رہیں گے. چلے جی اب یہاں پہ بریک لینی ہے یا آگے بریک لے لیتے ہیں؟ جی بریک لے لیتے ہیں. اسپیڈ بریکر نہیں آیا یہاں پہ، ہماری یہاں سڑک سموتھ چل رہی ہے لیکن بریک ایک لینی ہے کیونکہ بریک بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. آپ کو پتا ہے کیونکہ ہم نے بھی تو گھر کے معاملات چلانے ہوتے ہیں نا. آپ بھی بریک لیجئے، چپ کر جائیے، ہم بریک لیتے ہیں. جی تو ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں باخبر سویرا میں. تو پہلی آرمی چیف قومی انٹر کلب ہاکی چیمپئن شپ کا بھی ذکر کر لیتے ہیں. 2022 کا آغاز ہو گیا ہے. مختلف علاقوں سے 10 کوالیفائنگ ٹیمیں ہیں جو کہ قومی سطح کے ٹائٹل کے لیے مقابلہ کریں گی اور پہلی
قومی انٹر کلب ہاکی چیمپئن شپ کا نیشنل ہاکی اسٹیڈیم کمپلیکس لاہور میں رنگا رنگ افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے. بالکل جی, پاک فوج کے پائپر براس بینڈز نے شاندار پرفارمنس کا مظاہرہ بھی کیا. افتتاحی تقریب میں سابق اولمپئن اختر رسول مہمان خصوصی تھے. پاکستان ہاکی کے شاندار لمحات پر مبنی مختصر دستاویزی فلم بھی اس موقع پر دکھائی گئی. شریک ٹیموں میں استقبالیہ عشائیہ میں ٹرافی اور کٹ تقسیم کی گئی. اختر رسول کا کہنا تھا کہ چیمپئن شپ گراس روٹ لیول پر نوجوان ٹیلنٹ کو فروغ دے گی. قومی کھیل ہاکی کے فروغ کے لیے ہاکی کلچر دوبارہ زندہ ہوگا. اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ صحافی عمران ریاض کو لاہور سے دبئی جانے سے روک دیا گیا. ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ امیگریشن کے دوران ان کا نام بلیک لسٹ میں شامل ہونے پر ان کو آف لوڈ کر دیا گیا. جی, اور ایف آئی اے امیگریشن کا یہ کہنا ہے کہ آف لوڈ کرنے سے متعلق اعلیٰ پولیس افسران کو آگاہ کر دیا ہے. صحافی عمران ریاض آف لوڈ کیے جانے پر لاہور ایئرپورٹ سے گھر روانہ ہو گئے. اور عمران ریاض خان جو کہ لاہور سے دبئی جا رہے تھے, سفر کر رہے تھے, لیکن ان کا نام بلیک لسٹ میں تھا, اس وجہ سے انہیں آف لوڈ کیا گیا. اور ایف آئی اے امیگریشن یہ کہتی ہے کہ آف لوڈ کرنے سے متعلق اعلیٰ پولیس افسران کو ہم نے آگاہ بھی کر دیا ہے. جیسے ہی انہیں اتارا گیا فلائٹ سے, اس کے بعد وہ اپنے گھر لاہور جو ایئرپورٹ سے اپنے گھر اپنی رہائش گاہ پر روانہ ہو گئے. اور ہم نے دیکھا کہ عید سے ایک دن پہلے ہی ان کو رہائی ملی تھی. مختلف شہروں میں ہم نے دیکھا ان کے خلاف جو ایف آئی آر بھی درج کی گئی تھی, جس نے ایف آئی آر کے اندراج کرایا تھا. انہوں نے بعد میں پشیمانی کا بھی اظہار کرنے کا میں بڑا پریشر میں تھا, اور بعد میں ان سے معافی بھی مانگ لی. انہوں نے ان کو معاف بھی کر دیا. اور آج صبح کی خبر یہ ہے کہ وہ لاہور سے دبئی کے لیے روانہ ہو رہے تھے, لیکن نام ان کا بلیک لسٹ میں شامل تھا, جس کی وجہ سے آف لوڈ کر دیا گیا ان کو. ایک چھوٹی سی بریک لینے, بریک کے بعد ملتے ہیں. جی تو ویلکم بیک. اور بات کریں گے اب پنجاب کے ضمنی انتخابات کی, جو کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ جنرل الیکشنز ہوں. حالانکہ ہیں یہ نشستیں 20 جو کہ پنجاب میں ان 20 ارکان کے ڈی سیٹ ہونے کے بعد خالی ہوئی تھیں, اور 17 تاریخ یعنی اتوار کو یہاں پر الیکشن ہونے جا رہا ہے. اور سارا جو زور ہے وہ یہی انتخابی مہم پر ہے, چاہے حکومت ہو چاہے اپوزیشن. بالکل جی, کیا ہیپننگ الیکشنز یہ ہونے والے ہیں, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں تابڑ توڑ قسم کی جی ایک تو بیانات بھی دیے جا رہے ہیں, اور ساتھ میں جو جلسے ہو رہے ہیں, جو پاور شوز ہو رہے ہیں, وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہیں. ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو جو لیڈ کر رہے ہیں, آف کورس جو ان کے سربراہ ہیں عمران خان صاحب, وہ بڑے بڑے پاور شوز کر رہے ہیں. بھکر کا جلسہ آپ کے سامنے ہے, پھر انہوں نے جو ون پارٹی اگینسٹ دی ریسٹ ہے ویسے یہ چیزیں. لیکن ان ضمنی انتخابات میں جو دو بڑی پارٹیز ہیں وہ ہیں جی نون لیگ, یعنی کہ جو ہم کہہ سکتے ہیں حکومت وقت, ویسے تو 11 پارٹیوں کی حکومت ہے, لیکن نون لیگ اور پاکستان تحریک انصاف کے اندر صحیح کانٹے کا مقابلہ ہے. ایک طرف دیکھ رہی ہیں مریم نواز جو ہیں وہ جلسوں کو لیڈ کر رہی ہیں, ایک طرف دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جلسوں کو لیڈ کر رہے ہیں, ایک دوسرے کے خلاف بیانات کا سلسلہ بھی جاری ہے, اور اب دعوے کیے جا رہے ہیں اپنی کامیابی کے. بالکل جی. اچھا ویسے میں ہمیشہ ذیشان یہ کہتی ہوں, اکثر ڈسکشن بھی ہوتی ہے کہ جیسے امریکہ میں پریزیڈنشل ڈیبیٹس ہوتی ہیں نا, آپ ایک اچھے مہذب انداز میں وہ یہاں چلائیں گے کہاں, کیونکہ جس طرح کی زبان استعمال کی جاتی ہے ان ڈیبیٹس میں, ان جلسوں میں, کیا وہ چلا سکتے ہیں آپ ٹی وی پہ؟ نہیں, تو پاکستان میں مسئلہ یہ کہ آپ ان سے پوچھیں کہ اچھا بتائیں کہ جی آپ کے دور میں کیا کیا کام ہوئے. جیسے نارڈن نے جب اس کا 1 سال کمپلیٹ ہوا, اس نے 3 منٹ کے اندر آپ کو بتا دیا کہ اس نے 1 سال میں کیا کچھ کیا, اور وہ بھی کم تھا وقت, اس کے کارنامے ہیں, جو کام ہے اس کے فوراً بتا لیجیے کہ ہم نے ہیلتھ پہ کیا کام کیا. یہاں پہ بتائیں کہ اچھا آپ نے کیا 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 اور آگے کا روڈ میں آپ کیا ہے, تو پھر لوگ بھی کہیں گے ہاں اس نے کچھ کام کیا. ہمارے مسئلہ یہ ہے نا, لوگوں کی میموری کے بھی ایشوز تو کافی ذیشان ہے, بھول جاتے ہیں. وہ وہی لوگ اسی رہنما کے لیے پہلے زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں, بعد میں مرد آباد کے نعرے لگاتے ہیں. لوگوں کی یادداشت بہت کمزور ہے. لیکن یہ جو وقت ہے نا, یہ جو الیکشن ہوتے ہیں, یہ لوگوں کا ایکچولی یہ لوگوں کا امتحان ہوتا ہے. یہ امیدواروں کا امتحان نہیں ہے, یہ عوام کا, ووٹر کا امتحان ہے کہ آپ نے اب کی بار جس شخص کو چننا ہے, جس کو آپ نے اسمبلی میں بھیجنا ہے, وہ اس قابل ہے یا نہیں کہ وہ آپ کے مسائل حل کر سکے, آپ کے حق کی بات کر سکے. یہ اصل میں لوگوں کا امتحان ہے. بالکل جی, 100% صحیح بات ہے. آپ لوگوں نے گھروں سے نکلنا ہے, اور آپ لوگوں نے خود اپنے فیوچر کا فیصلہ کرنا ہے اس امیدوار کو ووٹ دے کے جس کو آپ کو لگتا ہے کہ صحیح امیدوار ہے. اور دیکھیں آپ پہ بھی بڑی ذمہ داری آتی ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے غلط فیصلے کی وجہ سے باقی عوام کو بھگتنا پڑے. سو بی ویری کاشیس اباؤٹ اٹ. اور آج جیسے ہی 12 بجیں گے تو جو بڑے زور و شور سے انتخابی مہم جاری ہے نا, یہ بھی ختم ہو جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر انتظار ہوگا ووٹنگ کا. اچھا یہ بھی اپنے ناظرین کو ہم بتا دیں کہ یہاں چونکہ وزیر اعلیٰ پنجاب اس وقت حمزہ شہباز ہیں, اور سب کچھ ڈپینڈ کرتا ہے اس الیکشن پر, کیونکہ 186 جو ہے وہ ارکان چاہیے کسی بھی وزیر اعلیٰ کو منتخب ہونے کے لیے. تو یہاں پر پی ٹی آئی کو
اگر جو الیکشن کی اگر ہم بات کریں 13 نشستیں چاہیے اگر وہ چاہتے ہیں کہ اپنی مرضی کا وزیر اعلیٰ لگائیں پنجاب اسمبلی میں, اور مسلم لیگ نواز کو 9 جو سیٹیں ہیں ان کی ضرورت ہوگی. آپ کو پتا ہم اتنے جذباتی ہو گئے, ہم نے ٹاپ سٹوریز تو اناؤنس ہی نہیں کی. اوکے, ٹاپ سٹوریز ٹھیک. علم بانٹنے سے بڑھتا ہے, اس کو ثابت کیا ہے سی ایس ایس کی مفت تیاری کروانے والے پروفیسر غلام حسین نے. کینیڈا, آسٹریلیا اور دیگر ملکوں سے انگریزی ادب میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے. اور پاکستان کے خلاف پہلے ٹیسٹ کے لیے شری لنکا نے 18 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا. قومی کرکٹ ٹیم کولمبو سے گول پہنچ گئی. سیریز کا آغاز ہفتے کو گالچس سے ہوگا. 3 روزہ وارم اپ میچز ڈرا ہو گیا. جی جناب, تو وہ بائی الیکشن کیمپین جس کا آج رات 12 بجے اختتام ہو جائے گا, جس کے حوالے سے میں اور ذیشان, جی بالکل, اور میں اتنے جذباتی ہو گیا آتے ساتھ ہی. ذیشان نے بتایا ہی نہیں کہ جی وہ ہم گریٹ کرتے کہ کیا حال ہے, ٹھیک ٹھاک. ہم نے آتے ساتھ ہی, کیونکہ ہمیں بھی بڑی ٹینشن ہے. اب مسئلہ اتنا بڑا ہے نا جی, سارا کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے اس الیکشن پہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ملک کی سیاست ہے مجموعی طور پر وہ پنجاب کے ان ضمنی الیکشن پر ٹکی ہوئی ہے. پتہ چلنا نا کہ وزیر اعلیٰ کون ہوگا پنجاب کا, حمزہ شہباز رہتے ہیں یا پھر پاکستان تحریک انصاف کا وزیر اعلیٰ. چودھری صاحب نے تو کہہ دیا کہ وہ تو دیکھ رہے ہیں کہ 22 تک وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نہیں رہیں گے, پہلی بات. صحیح. پھر انہوں نے کہا کہ ایم کیو اور اے این پی خیرآباد کہہ دیں گی, انہوں نے کہنا ٹاٹا بائے بائے, وہ جا کے دوسرے آثار لگ بھی رہے نا اس طرح کے, جیسے وہ وسیم اختر صاحب نے بھی ناراضی کا اظہار کیا کچھ. یہ ان کی assumption ہے. سو لیٹس سی کیا ہوتا ہے, کیونکہ ہم نے بڑی پیشے گوئیاں ایسی دیکھی ہیں اور اس کے بعد نہیں ہوتا, nobody talks about it, کیونکہ ہماری یادداشت اتنی اچھی نہیں ہے. سیاستدان کو سب سے بڑا یہ فائدہ یہی ہوتا ہے کہ وہ جو پیش گوئی کرتا ہے اگر وہ درست ثابت نہ ہو تو اسے کوئی پوچھتا نہیں ہے کہ بھائی تم نے جو کہا تھا وہ تو ہوا نہیں ہے, اسے کوئی پوچھ نہیں سکتا. شیخ صاحب نون میں سے شین علیحدہ ہو جائے گی, کتنی بار کہتے تھے. وہ سارے حروف تہجی جو ہیں وہ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ وہ کب نکلے, لیکن خیر بہرحال یہ تو سیاسی باتیں ہوتی ہیں اور چلتی رہتی ہیں, اور یہ نہ ہو تو سیاست کا مزہ بھی نہ ہو. ہاں, تو یہ تو آپ کو پتا ہے کہ جو جلسے ہو رہے ہیں, اور یہ تقریباً 20 نشستیں ہیں جن کے لیے جلسے ہو رہے ہیں پنجاب میں. ضمنی الیکشن یہ کافی زیادہ اہمیت اختیار کر گئے ہیں. کیا صورتحال رہے گی اور ہوائیں کیا کہہ رہی ہیں؟ ایک اور چیز بھی ہے نا جی, کنفیوژن بڑی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انتخابی اگر مہم دیکھیں, جلسے بہت بڑے بڑے ہوئے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کا تو خیر روایت ہے عمران خان صاحب کی, اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ بہت بڑے بڑے جلسے بھی ہیں. جی کل میں نے مریم نواز صاحبہ کا جلسہ دیکھا تو بڑے اچھے زبردست جلسے ہو رہے ہیں. جی, تو اس حوالے سے بات کریں گے. ہیڈ آف انویسٹیگیشن سیل نعیم اشرف بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو شامل گفتگو کریں گے. السلام علیکم بٹ صاحب, گڈ مارننگ. بٹ صاحب, کیا ہوائیں بتا رہی ہیں آپ کو, کیونکہ ضمنی الیکشن تو اب ایسا لگ رہا ہے کہ ہم اس کو سیلیبریٹ بھی کر رہے ہیں اور ضمنی الیکشن پہ سب کی نظریں بھی ہیں, فیوچر ہے پاکستان. فضا جو ہے وہ جنرل الیکشن کی بنی ہوئی ہے بٹ صاحب. بالکل جی بالکل, بڑے ہی انٹرسٹنگ مقابلہ ہے اور سب کی نظریں اس پر ہیں. اور ایک پہلی دفعہ ہوگا کہ ضمنی الیکشن کی وجہ سے ایک بڑے صوبے کی حکومت جو ہے اس کا فیصلہ ہونا ہے. 3 چیزیں ہیں اس میں. پہلی یہ ہے کہ جو 20 سیٹوں کا اگر دیکھا جائے اس کا انالیسس, تو 10 سیٹیں تو ایسی ہیں جو جہاں پر آزاد لوگ پہلے جیتے تھے اور پھر وہ پی ٹی آئی میں شامل ہوئے. ان 10 سیٹوں پر تو سخت مقابلہ ہونا ہے. ویسے تو مقابلہ بنتا نہیں تھا, کیونکہ جب آزاد کوئی جیت کر دوبارہ لڑے گا اس کو مسلم لیگ نون کی سپورٹ ہوگی, تو اس کو تو سخت مقابلہ نہیں ہونا چاہیے, اسے جیتنا چاہیے. لیکن سخت مقابلہ اس طرح ہوا کہ اس وقت مقبولیت خان صاحب کی جو ہے وہ بڑی کہہ لے کے ٹاپ پر ہے, اور خان صاحب کا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ ان سے کم از کم مقابلہ کر رہا ہے ان 10 سیٹ والوں سے جن کو مسلم لیگ نون کی سپورٹ بھی ہے, خود بھی ان کا ووٹ ہے, لیکن اس کے باوجود مقابلہ ہے. باقی جو 10 ہیں ان میں سے 6-7 سیٹیں ایسی ہیں جہاں پر تحریک انصاف جو ہے اسے ایج حاصل ہے اور وہ وہاں پر جیت سکتے ہیں. پنجاب کے الیکشن ہے نا, پنجاب میں تو ہم نے دیکھا کہ برادری سسٹم کتنا سر چڑھ کے بولتا ہے when it comes to the elections, اور ہم نے یہاں پہ دیکھا ہے کہ وہ ارکان جن کو پہلے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ٹکٹ ملا تھا وہ منحرف ارکان میں شامل ہو گئے, پھر ان کو جو اب ٹکٹ ملا ہے مسلم لیگ نون کی جانب سے ملا ہے. جی اصل میں یہ مسئلہ بھی ہے اس وقت اس کینڈیڈیٹ کے لیے بھی اور مسلم لیگ نون کے لیے بھی. اب میں اسی طرف جا رہا تھا کہ اب آپ دیکھ لیں کہ جو لاہور کی سیٹیں ہیں 2-4 میں سے, وہ ان کو یہی مسئلہ ہے کہ جو کینڈیڈیٹ ہے وہ بالکل وہ کہیں جاتے بھی ہیں تو آگے سے جو اس وقت ہے, آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں منحرف ارکان جو ہیں ان کے لیے وہ انہیں لوٹے کا خطاب ملتا ہے,
تو آگے سے ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں کہ لوگوں نے آگے سے لوٹے دکھائے ہیں، اور پھر مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی زور نہیں اس طرح لگایا جا رہا۔ مقامی سطح پر ہر کسی کو اپنی پڑی ہوتی ہے سیاست میں، اور یقیناً جو خواہش مند ہوں گے نون لیگ میں کہ وہ آئندہ الیکشن لڑیں، وہ ان کو سپورٹ نہیں کر رہے، تو 4 میں سے 2 لاہور کی سیٹوں میں بھی یہ مسئلہ ہے۔ اسی طرح شیخو پورہ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اتنا زور وہاں پر بھی مسلم لیگ نون کی لوکل قیادت، ایون جاوید لطیف صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے، تو وہ بھی مشکل میں ہے وہ سیٹ جو ہے۔ پھر بکر کی ہے، آپ کو پتہ وہاں تو تاریخی جلسہ خان صاحب نے کیا، راول پنڈی پہلے ہی گڑھ ہے پی ٹی آئی کا، پھر مظفر گڑھ کی سیٹ ہے، جنگ میں 2 سیٹیں ہیں، ان میں سے بھی ایک سیٹ پہ مقابلہ سخت ہوگا اور ایک کو پی ٹی آئی کو وہ کہہ رہے ہیں، تو اس طرح 6 سے 7 سیٹوں پر تو پی ٹی آئی کو ایج حاصل ہے۔ 10 سیٹوں پہ آپ کہہ لیں مقابلہ ہوگا سخت، جو کہ آزاد تھے اور پی ٹی آئی میں گئے تھے، باقی 3 سیٹوں میں بھی مقابلہ ہے۔ لیکن دوسری اہم بات اس میں یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن ہے، چیف الیکشن، اگرچہ خان صاحب تو روز کچھ اور ہی کہتے ہیں، لیکن جو چیف الیکشن کمشنر ہیں سکندر راجہ، ہم انہیں کچھ 15 سال سے جانتے ہیں، جب وہ یہاں پنجاب میں سیکٹری سروسز تھے، وہ بڑے اسٹرکٹ افسر رہے ہیں اور اپ رائٹ ان کا ماضی رہا ہے، کوئی کبھی ان کا کسی سکینڈل میں نام نہیں ہے۔ اور پھر ڈسکا الیکشن آپ دیکھ لیں کس طرح انہوں نے ایک تاریخ رقم کی، اس سے پہلے کبھی بیوروکریٹس کو کسی نے نہ معطل کیا، نہ ان کی کوئی انکوائری ہوئی تھی الیکشن ریگ کرنے پہ۔ اس لیے وہ اگر اسی طرح چلیں گے اور وہ وہی ظاہر شخصیت تو وہی ہیں، تو پھر جو خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے وہ شاید اتنا آسان نہیں ہوگا۔ اور اب ذیشان اور مدیہ، یہ دور اتنا نہیں ہے کہ صندوقیاں آپ اٹھا کے لے جائیں گے، اور اس طرح کی دھاندلی اب نہیں ہو سکتی۔ اور اب تو دھند بھی نہیں ہے، جس کا اب تو دھند بھی نہیں ہے۔ اچھا بٹ صاحب چلے، وہ تو اس کے لیے پریمپٹ بھی کیا گیا ہے اور اسٹریٹجی بھی بنائی ہے پی ٹی آئی نے، اس پر بھی بات کریں گے۔ لیکن جو اگر جلسوں کی دیکھیں فضا، جس طرح سے کراؤڈ چارجڈ ہے، جس طرح سے جلسے بھر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، چاہے بارش ہو کیچڑ ہو، ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ آ رہے ہیں اور اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں، چاہے وہ نشستیں ہوں جہاں پی ٹی آئی کی ٹکٹ پر امیدوار کامیاب ہوئے تو بعد میں ڈی سیٹ ہوئے، یا پھر آزاد امیدواروں والے نشستیں ہوں، تو نظر تو آ رہا ہے، لگ تو رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف جھکاؤ ہے عوام کا۔ جی بالکل ذیشان، اس میں یہ تیسرا پوائنٹ ہی یہی ہے اہم، بڑا اچھا آپ نے سوال کیا کہ بیانیہ اس وقت خان صاحب کا جو ہے وہ بک رہا ہے۔ اب کسی حد تک لوگ کہتے ہیں کہ یہ مکافات عمل بھی ہے، وہ ہم سب سے ہوتا ہے تو سیاست میں بھی ہوتا ہے، سیاستدانوں سے بھی۔ میاں صاحب نے تو 3-4 دفعہ کہا، اس سے سبق نہیں سیکھا، پھر وہی ان کی سیاست اس وقت ہے۔ پہلے وہ خلائی مخلوق کہتے تھے، اب وہ دوبارہ جو ہے ان کی دوستیاں ہو گئی ہیں، پھر اب خان صاحب مسٹر ایکس اور وائی کہہ رہے ہیں۔ لیکن اس میں فرق ضرور یہ ہے کہ جب میاں صاحب نے کہا کیوں نکالا تو ان کو اس طرح سپورٹ نہیں ملی تھی، جلسے ضرور ان کے ہوتے تھے بڑے، لیکن لوگ نکلتے نہیں تھے۔ وہ خود کہتے تھے کہ میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو پیچھے ایک بندہ بھی نہیں ہوتا، مجھے پہلے کہتے تھے میاں صاحب قدم بڑھائیں آپ کے ساتھ، لیکن خان صاحب کے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ وہ جب آواز دیتے ہیں، ایون وہ خود بھی نہ ہو اور وہ کہتے ہیں جی مغرب کے بعد نکل آئیں، تو سارے شہروں میں نکل آتے ہیں لوگ۔ تو یہ فرق ضرور ہے خان صاحب کا بیان۔ اسی وجہ سے مدیہ اور ذیشان یہ دیکھیں کہ وہ 10 سیٹیں جہاں پر ہم کہہ رہے ہیں کہ مقابلہ ہونا ہے، حالانکہ ادھر نہیں ہونا چاہیے تھا، کہ جب آزاد جو جیتا ہے بغیر کسی مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کو ہرا کے جو جیتا ہے، وہ جب اسے نون لیگ کی سپورٹ بھی مل جائے اور وہ خود کینڈیڈیٹ ہو، اس کے باوجود پی ٹی آئی سے مقابلہ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ خان صاحب کی سیاست اس وقت عروج پر ہے، وہ مقابلہ بالکل پڑ رہا ہے، اور پھر باقی 10 میں سے 6-7 سیٹیں وہ فیورٹ ہے۔ جی صحیح۔ بٹ صاحب ایسے دسو کہ اگر ہم سوئنگ سٹیٹس کی جیسے بات کریں نا، کچھ ایسے جگہ حلقے ہوتے ہیں کہ جہاں کے جو نتائج ہوتے ہیں وہ اپسیٹ جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ایسے کون سے سوئنگ سٹیٹس ہیں یا کون سی سوئنگ سیٹس ہیں جو کہ بڑا دھچکا دے سکتی مخالف پارٹی کو؟ جی بالکل زبردست مدیہ سوال۔ یہ لاہور میں 2 سیٹیں ایسی ہیں جہاں پر یہ اپ سیٹ ہو سکتا ہے۔ 2 تو 4 میں سے 2 ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ ملک ظہیر کھوکر کا کہا جا رہا ہے کہ وہ فیورٹ ہے پی ٹی آئی کے۔ اسی طرح نذیر چوہان جو ہیں وہ اب انہوں نے اتنے پینترے بدلے ہوئے ہیں، اس قدر ان کو کوئی سپورٹ ہی نہیں میرا خیال ہے کوئی کر رہا، تو ان کے تو اس لیے مسئلہ ان کی بھی سیٹ کا۔ لیکن باقی 2 سیٹیں جو ہیں جس کی وجہ سے جو خواجہ رفیق ہیں اور جو سلمان رفیق اور پھر ایاز صادق نے استعفے بھی دیے ہیں وزارتوں سے،
وہ سیٹیں جو ہیں وہ اپ سیٹ ہوگا اگر پی ٹی آئی جیتتی ہے. نون لیگ بہت زور لگا رہی ہے, وزیروں نے استعفے بھی دیے ہیں. یہاں فیصل آباد کی سیٹ ہے جہاں پر بھی بڑا زور لگ رہا ہے. جنگ کی 2 سیٹیں ہیں, ان میں سے بھی ایک سیٹ پہ پی ٹی آئی فیوریٹ, ایک پہ مقابلہ ہے. تو یہ سیٹیں ہیں جہاں پر ہو سکتا ہے اپ سیٹ, اور اگر کر لیا اور وہی وہ 13 سیٹیں تو پھر تو واقعی یہ بدلا جا سکتا ہے معاملہ. ایک بات کلیئر ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں بار بار, یہ اگر کوشش ہو بھی رہی ہے ریگنگ کی, یہ ایسے نہیں ہونا اب معاملہ کہ وہ نہیں رہے ہیں. نہیں مشرف بٹ صاحب, ٹھیک ہے, آپ نے جو بات کی ہے یہ ہم رکھیں گے سنبھال کر, اور جو الیکشن ہوں گے اس کے نتائج آئیں گے اس کے بعد ہم آپ سے اس پر بات بھی کریں گے. ناظرین, جو بات نعیم اشرف بٹ بھی کر رہے تھے, فضا ہے, جو لوگ ہیں, بیانیہ عمران خان کا وہ بائے انہوں نے کیا ہے. ہوتا یہ تھا کہ جب کہیں بارش ہوتی تھی, جیسے کہ ابھی حالیہ ایک انتخابی مہم کے سلسلے میں ایک جلسہ تھا اور لوگ سمجھ رہے تھے, ایون میڈیا یہ کہہ رہا تھا کہ شاید جلسہ نہ ہو پائے, اتنی بارش, اتنا کیچڑ جمع تھا. لیکن نہ صرف عوام وہاں پر آئے بڑی تعداد میں, خود عمران خان بھی وہاں پر پہنچے, کیچڑ میں گاڑیاں پھسل رہی ہیں, حادثات کا خطرہ بھی بہرحال ہوتا ہے, بھیگتے ہوئے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان بھی پہنچے اور عوام بھی پہنچی. عوام پہنچی, نہ صرف عوام پہنچی بلکہ اپنے گھروں سے اپنی خواتین کو لے کر آئی, اپنے بچوں کو لے کر آئی. یہ تو ہم نے تب بھی دیکھا تھا کہ جب انہوں نے مئی میں کال دی تھی دھرنے کے حوالے سے, تو اس پہ ہم نے دیکھا کتنی رکاوٹیں ڈالی گئی تھی. اس کے باوجود لوگ اپنے گھر سے اپنی بیوی بچوں کو لے کر نکلے تھے عمران خان صاحب کا ساتھ دینے کے لیے. اور انہوں نے جو عمران خان صاحب کے جو بیانیہ سیٹ, جیسے بی بی ذیشان نے بات کی, اس کو بائے کیا اور وہ اس کو انڈورس بھی کر رہے ہیں. اور جتنی بڑی تعداد میں عمران خان صاحب کے جلسے میں لوگ آ رہے ہیں تو یہ ضرور بتا رہے ہیں کہ فضا کس چیز کی وجہ سے, ابھی نعیم اشرف بٹ صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ اب وہ ماحول نہیں رہا. ایوری ون ہیز موبائل. اب دھاندلی کرنی ہوئی, یہ اتنا آسان نہیں رہا کیونکہ اب سوشل میڈیا کا دور ہے, لوگ ویڈیوز بنا لیتے ہیں, لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور جس طرح سے اسٹریٹجی ہے نا پی ٹی آئی کی, وہ اہم رہنماؤں کو وطن واپس بھی بلایا جو باہر بھی گئے ہوئے تھے, اور انہیں اسائن کیے گئے ہیں شہر, انہیں حلقے اسائن کیے گئے ہیں, چاہے وہ شفقت محمود ہوں, حماد اظہر ہوں, عثمان ڈار ہوں, شیری مزاری ہوں یا مراد سعید ہوں, انہیں حلقے اسائن کیے گئے کہ وہاں پہ اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ دھاندلی نہ ہونے پائے. چلیں جی, اچھا, ہم نے آپ کے ساتھ یہ تو شیئر کیا کہ جی کیا ایگزیکٹلی سچویشن ہے ضمنی انتخابات کے حوالے سے. ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کی جو رولنگ کے خلاف سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ بھی آیا ہے, جس پر عمران خان نے افسوس کا اظہار کیا اور کہتے ہیں کہ جب مراسلہ چیف جسٹس کو بھیجا تو کیا آپ کو تفتیش نہیں کرانی چاہیے تھی. کپتان نے امریکی دھمکی کو عمران خان کی نہیں بلکہ 22 کروڑ عوام کی توہین قرار دی اور کہا کہ سپریم کورٹ یہ تو پتہ کراتی کہ ڈونلڈ لو نے پیغام کس کو دیا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یعنی عمران خان نے شہباز شریف کو بھی آڑے ہاتھوں لیا. انہوں نے کہا کہ امپائر کو ساتھ ملا کر بھی آپ میچ نہیں جیت سکتے ہیں. عمران خان نے چیف الیکشن کمشنر سے بھی اس موقع پر مطالبہ کیا ہے کہ وہ جواب دیں ہفتے میں 3 دن لاہور میں آخر کیوں گزارتے ہیں, اور مریم نواز شریف کے علاوہ حمزہ شہباز سے بھی ملاقات کیوں کرتے ہیں. یہ سوال کیا ہے پی ٹی آئی چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے. بالکل, جو سپریم کورٹ کا یہ جو تفصیلی فیصلہ آیا ہے قاسم سوری کی رولنگ فیصلے کے حوالے سے, اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پولیٹیکل ٹیمپریچر ہے وہ کافی زیادہ بڑھ گیا ہے. وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کو مستعفی ہو جانا چاہیے, اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ وفاقی حکومت آئین توڑنے والوں کے خلاف آرٹیکل 6 کا ریفرنس بھیج سکتی ہے, جس کے لیے کام بھی شروع ہو گیا ہے. کیا کہا, آپ کو سنواتے ہیں. نے صدر میں بیٹھا سب اس فیصلے کے بعد اسے مستعفی ہونا چاہیے. وفاقی حکومت ہی آرٹیکل 6 کے تحت یا آئین کی وائلیشن کے اوپر ریفرنس بھیج سکتی ہے. اس پہ کام شروع ہو چکا ہے. فیڈرل گورنمنٹ کے پاس اور پارلیمنٹ کے پاس اس فیصلے کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہے پریزیڈنٹ, پی ایم, اسپیکر, ڈپٹی اسپیکر, لا منسٹر ان کے خلاف ریفرنس نہ بھیجا جائے. اسپیکر اس فیصلے کی روح سے باؤنڈ ہے کہ وہ ان کے خلاف نااہلی کا ریفرنس بنا کے الیکشن کمیشن کو بھیجے. آئین سے جو انہوں نے کھلواڑ کیا ہے اس کے ریفرنس کا بھی فیصلہ ہو جائے. عمران خان صاحب گرفتار ہو نہیں سکتے, میں انہیں گرفتار کرنے کو تیار ہوں. ایک بار پھر کہا ہے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہ عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے تیار ہوں, جبکہ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی سے استعفے کا بھی مطالبہ کیا ہے. اور سابق وزیر اطلاعات و نشریات اور سابق وزیر قانون فواد چودھری صاحب نے بھی میڈیا سے گفتگو کی ہے. ان کا اس فیصلے کے بعد یہ کہنا تھا کہ اگر آرٹیکل 6 کے کیسز بننا شروع ہوئے تو گلے زیادہ اور رسیاں کم پڑ جائیں گی. ایسی باتیں نہ کریں ورنہ ہمیں سب کچھ بتانا پڑ جائے گا کہ کیا اور کیسے ہوا.
جی تو اسی والے سے مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے معروف تجزیہ کا سینئر جرنلسٹ عامر ضیاء صاحب, ان کو شامل گفتگو کریں گے. عامر صاحب, ویری وارم ویلکم ٹو باخبر سویرا اینڈ گڈ مارننگ. سب سے پہلے تو ہم نے جو فواد چودھری صاحب کی جو اسٹیٹمنٹس ہیں, انہوں نے جو قاسم سوری صاحب کی جو رولنگ تھی اس کے خلاف جو تفصیلی فیصلہ آیا, اس میں نے کہا ہے کہ تفصیلی فیصلے میں بہت غلطیاں ہیں. جو انہوں نے بھی اسٹیٹمنٹ تھی وہ آپ کے سامنے ہیں, اس پہ آپ کا پہلے کامنٹ لینا چاہیں گے. صبح بخیر مدیہ. بات یہ کہ ایک تو جو آپ ابھی میں سن رہا تھا آپ لوگوں کا جو ابتدائی کلمات تھے ٹاپک کے اوپر, سب سے بڑی جو خطرناک بات ہے جو آرٹیکل 6 کو اپلائی کرنے کی بات ہو رہی ہے اور عمران خان صاحب کی گرفتاری کی بات ہو رہی ہے. ہمیں سمجھنا یہ چاہیے کہ پاکستان کی سیاست پہلے ہی بہت زہریلی ہے, بہت ہی زیادہ منقسم ہے. اگر اس کو مزید زہریلا بنانا ہے اور مزید اس میں تقسیم میں اضافہ کرنا ہے تو یقیناً پھر جو ہے آپ آرٹیکل 6 کو جو ہے اپلائی کریں گے اور عمران خان کو گرفتار کریں گے. میرے خیال میں مذاکرہ خیز کویسچنیبل فیصلہ ہے اور لوگوں کو اس کی توقع نہیں تھی. اور اس میں ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ظاہر ہے کہ دیکھیں عدلیہ کا کام یا عدالت کا کام جو ہوتا ہے وہ جب تمام وہ آ جاتے ہیں, فیکٹس آ جاتے ہیں, اس کے اوپر وہ کرتے ہیں. ابھی تو اس چیز کی تحقیق ہونی ہے, یہ سازش ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے. پھر دوسرا ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کی پولیٹیکل امپلیکیشنز ہیں. کہ ایک تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ضمنی انتخابات سے جو پنجاب میں ہو رہے ہیں اس سے 2 دن پہلے یہ فیصلہ کیوں سنایا گیا, 2-3 دن پہلے, جب اتنا ماہ 4 ماہ 3 ماہ انتظار کیا تھا تو مزید کیا جا سکتا تھا. تو اس کی ٹائمنگ پر بھی ایک سوالیہ نشان ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی جو سیاسی فیصلے ہیں اس میں عدلیہ کا وہ نہیں بنتا اس طرح سے, کیونکہ اصل بات کی تحقیقات ہونی تھی اور تحقیقات ظاہر ہے کہ وہ ایجنسیز کا کام ہے کرنے کا کہ کس طرح سے ہوئی. اور پھر اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی لیٹر بھی پورا نہیں پڑا تب بھی کویسچنیبل بات ہے. جی اچھا عامر صاحب, آپ جیسے کہ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ تعلق ضمنی الیکشن پر ہے اور اثر پڑ سکتا ہے, تو جو عمران خان صاحب بیانیہ لے کے چل رہے ہیں انتخابی جلسوں میں بھی بیرونی سازش کے حوالے سے, اب یہ جو فیصلہ آیا ہے بالخصوص تحقیقات کی بات آپ بھی کر رہے ہیں, بہت سے لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ تحقیقات ہوئی بغیر اس طرح سے فیصلہ آ جانا, تو عمران خان کے بیانیے کو تقویت ملے گی؟ دیکھیں پہلی بات یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس فیصلے کا ضمنی انتخابات پہ اثر نہیں پڑے گا. اچھا, عمران خان صاحب کا جو بیانیہ بننا تھا بن چکا, اور جو ان کے چاہنے والے یا جو لوگ ان پہ اعتماد کرتے ہیں یا جو اس مطلب ہے کہ ڈسپنسیشن کے خلاف ہیں, جو سمجھتے ہیں کہ جناب غلط طریقے سے لایا گیا اور ایسے لوگوں کو لایا گیا جو خود گلے گلے جو ہیں کرپشن کے الزامات میں ملوث ہیں, ان پہ فرق نہیں پڑتا. لیکن بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ علامتی ہوتی ہیں, اور علامتی چیزوں کے اندر ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں کہ کویسچن ریز کرتی ہیں انسٹیٹیوشن کے متعلق کہ جناب وہ ان کا کیا کنڈکٹ ہے. اس حوالے سے میرے خیال میں زیادہ جو نقصان ہوگا وہ ہوگا آپ کی اداروں کو, اگر اس طرح کی چیزیں آپ فیصلے کرتے ہیں. اگر آپ اس چیز کو ذرا سے روک لیتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. میں سمجھتا ہوں عمران خان کا بیانیہ چاہے اس کے آپ جتنے ہی ان کے جو مخالفین ہیں پھلکا اڑائیں, مذاق اڑائیں, جو ان کے چاہنے والے ہیں ان کی سمجھ میں آتا ہے. دوسری بات یہ کہ جو کہتے ہیں نا انٹرنیشنل ریلیشنز کے طالب علم ہیں, انہیں بھی پتا ہے کہ اس وقت پاکستان اور امریکہ کے جو ریئل نیشنل انٹرسٹ ہیں ان میں کنورجنس نہیں ہے بلکہ ڈائیورجنس ہے. اور کیونکہ امریکہ بھارت کا اتحادی اسٹریٹجک الائے ہے, بہت زیادہ ظاہر ہے کہ پاکستان کو پریشر بلڈ کرنے کے لیے ان کا یہ طریقہ کار ہو سکتا ہے کہ ایسی حکومت جو بعض معاملات پہ ان کی بات نہیں سنتی اور بعض معاملات پہ ان کے ساتھ ہاں میں ہاں نہیں ملاتی, تو اس کے اندر اور یہ CIA کی امریکہ کی بہت پرانی سازش رہی ہے. ویری انفارچونیٹلی عامر ضیاء صاحب, دیر از اے ہسٹری ٹو اٹ ان پاکستان پالیٹکس, اگر ہم اس حوالے سے بات بھی کریں. دوسرا جیسے آرٹیکل 6 کے حوالے سے رانا ثناءاللہ صاحب بات کر رہے ہیں, تو یہ تو آپ کو نہیں لگتا کہ بڑا عجیب سا ٹرینڈ چل چکا ہوا ہے کہ غداری کا آرٹیکل 6 کا, مطلب پہلی چیزیں اتنی سننے کو نہیں ملتی تھی, لیکن جو آپ کو لگتا ہے آپ کے نیریٹو کے خلاف ہو تو آپ اس پہ غداری کا ٹیگ لگا دیں. میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ یہ بہت ہی آپ کی پولیٹکس کو جو ہے مزید زہریلا کر دے گا. اور اس میں مطلب ہے کہ آپ دیکھیں ابھی پہلے ہی جو ہے ایک دوسرے کے مخالفین ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں, ان کی جو حمایتی ہیں وہ ایک دوسرے سے نفرت کی حد تک جو ہے ان کے اختلافات ہیں. اگر اس قسم کا کوئی اقدامات ہوتا ہے ایک ایسے رہنما کے خلاف, ایسے لیڈر کے خلاف کہ جس پہ کرپشن کے الزامات نہیں ہیں, آپ عمران خان پہ تنقید یہ کر سکتے ہیں کہ جی غلطی ہوئی, ان پہ تنقید ہو سکتی ہے کہ جی ان کی ٹیم میں کمزوری تھی, لیکن آپ عمران خان پہ 2 الزامات نہیں لگا سکتے. ایک تو غداری کے الزام نہیں لگا سکتے اور دوسرا ان پہ بدعنوانی کے الزام نہیں لگا سکتے. تو آپ عامر صاحب پھر فواد چودھری صاحب کے بیان کو سیکنڈ کریں گے جس میں وہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر آرٹیکل 6 کی طرف گئے تو رسیاں جو ہیں وہ کم پڑ جائیں گی, گلے بہت زیادہ ہیں. اچھا وہ ظاہر ہے کہ وہ سیاستدان ہیں اور وہ اتنا مضبوط بیان دے سکتے ہیں. میری عاجزانہ رائے یہ ہوگی کہ یقیناً ایک خطرناک صورتحال ڈیولپ ہوگی. اور اگر پاکستان میں آپ دیکھیں بڑا وولیٹائل سچویشن ہے اس وقت,
آپ کراچی میں بھی سندھ میں ایتھنک بنیادوں پہ جو ہیں وہ ہو رہے تھے. بلوچستان کے اندر آپ دیکھیں کہ دہشت گردی کا جو فن ہے اس نے دوبارہ اٹھا لیا ہے. پاکستان بڑا پریکیریس نازک حالات سے گزر رہا ہے. اس پہ اگر اس قسم کی کوئی بھی مہم جوئی کی گئی بلکہ میں حماقت کہوں گا تو اس کا نتیجہ ریاست پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہوگا. تو اس لیے جو فیصلہ ساز ہیں, جو اصل فیصلہ ساز ہے اس ملک کے, انہیں چاہیے کہ اس الجھی ڈور کو سلجھائیں نہ کہ مزید الجھائیں. جتنا مزید الجھائیں گے وہ پاکستان کے لیے خاکم بدہن جو ہے نقصان دہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اداروں کو جو ہے سمجھداری سے کام لینا چاہیے. سیاستدان تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, کر سکتے ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہی والی بات کہ جو ٹرینڈ ہے نہ صرف یہ کہ بڑی زہریلی ہو جائے گی, سیاست زہریلی ہو جائے گی, بلکہ آپ لوگوں کے دماغ کو پلیوٹ کر رہے ہیں بار بار غداری, کیونکہ لوگوں کے پاس تو سرٹیفکیٹ چلا جائے گا, کبھی کسی کو غدار, کبھی کسی مطلب فتوے لگانے کا موقع چاہیے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس سے عوام میں نفرت پیدا ہوتی ہے اور یہ اس نفرت کو ہم نے ختم کرنا ہے. بہت شکریہ جی. عامر ضیاء صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, معروف تجزیہ کار, اپنا تجزیہ دے رہے تھے جو سچویشن اس حوالے سے, اسپیسیفکلی جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اس حوالے سے. ابھی آپ کو بتاتے چلیں کہ سابق وزیر اعظم پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب نے ایک ٹویٹ کی ہے جس میں انہوں نے یوم جمہوریت اور قومی اتحاد کے موقع پر ترک صدر اردوان اور ترک عوام کو دلی مبارک پیش کی. جی بالکل. اور ٹویٹ میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ 15 جولائی 2016 کو اردوان نے اہل ترکیہ کی مدد سے فوجی بغاوت کی کوشش ناکام بنائی. تو یہ ٹویٹ جس کو اپنی ٹی وی اسکرین پر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں, جولائی 2016 یعنی 15 جولائی 2016 کا انہوں نے حوالہ دیا ہے. اس دن کی یاد دلائی ہے ترک عوام کو کہ جب صدر اردوان نے اہل ترکیہ کی مدد سے اپنے خلاف فوجی بغاوت کی کوشش ناکام بنائی, اور انہوں نے مبارکباد پیش کی عوام کو اور ترکی کے صدر اردوان کو جمہوریت کے دن کے موقع پر, یوم جمہوریت اور قومی اتحاد کے موقع پر. اس ٹویٹ کے ذریعے سابق وزیر اعظم اور پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے. یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. اور اب بات کریں گے جادو کی. مطلب اگر آپ کو جادو آتا تو سب سے پہلے کسے غائب کرتی ہیں؟ خود کو غائب کرتی, اور اس کے بعد تو پھر میں بہت لوگوں کا پتہ بھی کرا سکتی تھی, اور پھر میں بہت ساری جا کے گروسری اسٹورز پہ لوگوں کے لیے سامان خرید کے ان کو بھی دیتی تھی. کتنی چھوٹی چھوٹی خواہشیں آپ کی. بہرحال لیکن چلے, آپ نے تو بہت چھوٹی سی خواہش کا اظہار کیا ہے. جادو جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے جو سر چڑھ کر بولے. ایک جادوگر ہیں, ایک میجیشین ہیں شاہ رخ ظہور صاحب, جو کہ اپنے جادو کے زور پر ایسے ایسے سٹنٹس کرتے ہیں کہ دیکھنے والے حیران رہ جاتے ہیں, اور بڑے ہی امیزنگ سٹنٹس ہوتے ہیں ان کے. اور بہت سے ممالک میں دنیا کے یہ اپنے فن کا مظاہرہ کر چکے ہیں. پاکستانی ہی نہیں, پوری دنیا کے لوگوں کو یہ حیران کرتے ہیں. وہی تو کبوتر بھی اڑا دیا نا تصویر سے, یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا. تو یہ آپ ساتھ میں ان کی کافی سارے ویڈیوز بھی ہیں, تو اس ویڈیو سے ہم آپ کا کام نہیں چلائیں گے. ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیوز میں موجود بھی ہیں شاہ رخ, اور شاہ رخ آج ہمارے اسٹوڈیوز میں بھی کچھ جادو کرنے والے ہیں. تو ہم ویلکم کریں گے شاہ رخ ظہور کو. السلام علیکم شاہ رخ. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ. آپ بتائیے. اللہ کا کرم, مالک کا کرم. اچھا, آپ نے جو وہ اسٹنٹ کرنا تھا نا اینکر غائب کرنے کا, وہ اینڈ میں کیجیے گا کیونکہ ابھی فی الحال ہمارا شو چل رہا ہے. تو یہ میری آپ سے ڈیل ہے. اپنے بندے آپ بتا دیں کہ اس کو غائب کرنا ہے, لسٹ بتا دیجیے گا. بہت ہے, یہ تو میرا خالی ہو جائے گا پھر ہاتھ پکڑ لے. اچھا مجھے بتائیں, واقعی جادو ہوتا ہے یا باتیں بنی ہیں؟ نہیں دیکھیں, جادو نہیں ہوتا, اس سے یہ ہاتھ کی صفائی بھی کہتے ہیں, ایلوژن. بٹ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جیسے کہ میں لوہے کو بینڈ کرتا ہوں اپنی مائنڈ پاور کے ذریعے, ٹھیک ہے. ہپنوٹائز ہوتا ہے, یہ 2-3 چیزیں قسم کی ہیں, ٹھیک ہے. میجک, ایک وہ مینٹلزم ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا, میجک کالا جادو تو ہوتا ہے, سفید جادو ہمارا والا ہوتا ہے. تو کالا جادو حقیقت ہے, بس ہمارا جو جادو جادو بھرک ہے. چلے تو بھائی میں خطرناک نہیں ہے, بٹ جو آج میں کروں گا پہلا جادو, جو ٹرک کروں گا, کرنے کیا جا رہے ہیں. اچھا سوری, اس سے پہلے صرف یہ بتا دیں, یہ شوق آپ کو کیسے ہوا؟ یہ مطلب اچھا, یہ بس ایسے ہی تھا کہ بچپن میں کچھ کرنے کی خواہش تھی. میں بھی چاہتا تھا کہ میں بھی جب جاؤں تو لوگ بولیں کہ یار یہ کوئی جا رہا ہے بندہ, ٹھیک ہے. تو بس بچپن سے ایک چھوٹا سا اچھا سا حادثہ ہوا, اور اس کے بعد میں جادو کرنے لگا. اور وہ کیا حادثہ تھا؟ اصل میں مجھے نا شروع سے کچھ جادو سیکھنے کا, میں عمر یار کی کہانیاں پڑھتا تھا, ٹھیک ہے. تو اس میں وہ زمبیل سے یہ چیز نکال رہا ہے, وہ چیز نکال رہا ہے. تو میں ایک دفعہ امام صاحب کے ساتھ گیا ملنے, امام صاحب یہ کیا ہوتا ہے, کس طرح بولا اسم اعظم ہوتا ہے اس قسم کا. تو بس پھر وہاں سے ایک دفعہ میرا ایک دوست مجھے لے کے گیا چھوٹے سے ایک جگہ پہ کہ جہاں سے میجک سیکھتے ہیں. وہاں سے میں نے
ایک چھوٹی سی کلاس لی اور اس کے بعد میرا شوق بڑھتا گیا اور میں اچھا وہ کلاس یہ وہ والے تو نہیں گئے وہ جو جادوئی بابا وہ جو نہیں وہ والے نہیں عامل بابا کالے پیلے جادوگر ٹھیک ہے. ویسے عمر و عیال کی زمین اب بھی ہوتی ہے پتہ ہے آپ کو, یہ خواتین کا جو پرس ہے نا جتنے مرضی اس میں پیسے ڈال دیں غائب ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے. اچھا چلے اب یہ مجھے بتائیے کہ پہلی ٹرک آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اوکے تو دیکھتے ہیں آپ کو سنتے کانوں ہوشیار و خبرداری کا بہت خطرناک کرنے جا رہا ہوں, اور جتنے بھی بچے ہیں اس وقت جو دیکھ رہے ہیں پلیز ڈو ناٹ ٹرائی دس ایٹ ہوم, تو صرف دیکھیے گا, انجوائے کیجیے. واچ, یہ دھاگا میں گھر سے لے آیا تھا اور اس وقت گھر والے ڈھونڈ رہے ہوں گے کہ کہاں گیا, تو پلیز ڈو ناٹ ٹرائی دس ایٹ ہوم, اٹ از ویری ریئل. ویسے میں جب آتا میں نے ناشتہ نہیں کرا تھوڑا. تو آپ کاٹن خالی آپ جب ناشتے میں کاٹن یوز کرتا ہوں, کاٹن یوز کرتے ہو, کبھی چائے میں ڈوبا ہوا اچھا لگے گا نا, ڈپ کر کے کتنے مزے کا لگتا ہے. یہ آپ واقعی سارا کھائیں گے؟ آر یو ایکچولی گوئنگ ٹو ایٹ؟ بچوں پلیز یہ مت کرنا کیونکہ دیکھیں یہ تو ایکسپرٹ ہے شاہ رخ ظہور, ٹھیک ہے نا, اور یہ مشہور بھی کافی اس حوالے سے, تو پلیز اوکے پلیز ڈو ناٹ ٹرائی دس ایٹ. ہاں یہ جی دھاگا جو کہ اور یہ آنکھ سے نکالنے لگے, اللہ اکبر. شاہ رخ ظہور صاحب نے منہ میں دھاگا ڈالا, چبایا اس کو پورا اس کو کر کے, اور مجھے کیا آپ میں یہ دیکھیں Oh my God, don't tell me, what is this? Oh my God, یہ وہی دھاگا ہے, وہی دھاگا آنکھ سے نکال رہے ہیں منہ سے ڈالنے کے او بعد. میرے اللہ, او میرے اللہ, او میرے اللہ. Amazing, painful but amazing, unbelievable. Oh my God, تو جو دھاگا انہوں نے ہمارے سامنے ناشتے کے طور پہ لیا تھا, I thought یہ ناک سے نکالیں گے, but he is actually taking it out from his eye. Oh my God. یہ پھر اگین ہم کہہ رہے ہیں دیکھنے والوں کو کہ پلیز مت کیجیے گا. اور مدیحہ ڈر گئی ہیں, وہ دھاگے کو ہاتھ نہیں لگا رہی. مدیحہ ابھی تو ہم نے آپ سے یہ ٹرک کروانا ہے, یہ میں نہیں کروں گی. اور یہ انتہائی لمبا دھاگا شاہ رخ ظہور صاحب نے منہ میں ڈال کر اپنی آنکھ سے باہر نکالا. یہ آپ کے گھر میں جو دھاگے غائب ہوتے دیکھیں آپ کا بیٹا کیا کر رہا ہے. آپ کی آنکھ ٹھیک ہے؟ Oh my God, آپ کی پین نہیں ہو رہی؟ Oh my God, ریڈ ہوئی ہے, لیکن پین پلیز بچوں گھر پہ نہیں کرنا. یہ کتنا عرصہ لگا آپ کو یہ سیکھنے میں, یہ کرنے میں؟ 10-12 سال ہو. 10-12 سال لگے. یہ جب فرسٹ ٹائم آپ نے کیا تھا مجھے, اچھا میں آپ کو بتا دوں کہ اس سے میرے بلڈ بھی نکل چکا ہے, تو جتنے بھی کرنے والے ہیں پلیز اس کو یوز نہیں کیجیے گا, خاص طور پہ بچے. یہ بیسیکلی انہوں نے کوئی ہاتھ کا بھی استعمال نہیں کیا, منہ میں دھاگا ڈالا اور پتہ نہیں کس طریقے سے یہ ٹریول کرتا ہوا آنکھ تک پہنچا اور آنکھ سے باہر نکالا. نیکسٹ ٹرک کیا ہے؟ ہم اسی سے میسمرائز ہو گئے ہیں, لیکن میسمرائز میں تو شاک. اب میں آپ کو سکھاتا ہوں. ہاں پلیز. ابھی تو یہ مجھے بتائیں جو پسند نہ آ رہے ہیں وہ غائب کیسے کر سکتے ہیں پلیز؟ آسانی سے. ادھار ایک جادو ہے. آنکھ بند کر لو, نہیں ادھار دے دو, اس کو ادھار دے دوں, غائب ہو جائے گا. یہ تو میرے دوست بھی غائب ہو گئے, اس سے آپ کیسے باتیں کر رہے ہیں؟ اچھا آپ کے پاس ادھار 5000 کا نوٹ ہوگا؟ جی بالکل. ان کے پاس بہت سے 5000 کے نوٹ ہیں, کیونکہ ابھی عید گزری ہے نا, تو انہوں نے جمع کیے ہوئے ہیں, اکٹھے کیے ہوئے ہیں بہت سارے. واپس کر دیجیے گا. جی ہوگا مدیحہ کو. اس پہ تو پیٹرول کی ٹنکی نہیں بھرتی. قائد اعظم سے جتنی محبت ان کو اس وقت ہو رہی ہے وہ کبھی نہیں ہوئی. 5000 کا نوٹ ہے, مجھے دیا 5000 کا نوٹ. اچھا میں آپ کو سکھاؤں گا ابھی, ٹھیک ہے. سب سے پہلے ایک نوٹ لینا آپ نے, ٹھیک ہے, اور اس کو کریز لگا دیں. پیار سے 5000 کا نوٹ ہے. ہاں یہ بات بھی ٹھیک ہے. اور مجھے نا کال آنا اسٹارٹ ہو گئی ہیں. اچھا ایک دفعہ کال آ گئی تھی لیب میں, تو میں نے بولا بھائی مجھے کال نہیں کرو, میں لیب بیٹھا ہوں. اچھا ابھی کال آ رہی ہے. اچھا اور آپ نے یہاں سے ارے کتنے ظالم آدمی ہیں آپ, کیا کر رہے ہیں آپ 5000 کا نوٹ پھاڑے ہیں. آپ ہی آج باقی ٹینشن ہو گئی ان کو, اٹیک پڑنے والا ہے. مدیحہ کو نقصان ہو گیا 5000 روپے. آپ لوگ مت کرنا نا, مسئلے مسائل ہو جائیں گے گھر پہ, جوتے ڈنڈے وغیرہ سب تیار ہوتے ہیں. اور میں بہت مطمئن اور خوش ہوں کہ یہ 5000 کا نوٹ میرا نہیں تھا, مدیحہ کا تھا. جی اوکے سیر نہ کرے. اوکے یہ ایک دفعہ ہوگا اور میں آپ کو سکھاؤں گا بھی. تو سب سے پہلے آپ نے نوٹ لینا ہے, اور 5000 کا نوٹ گھر میں پھاڑوں میں. چل کاغذ پہ گھر سے نکال دینا مجھے. کاغذ پہ پریکٹس کر لیجیے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. 5000 کا نوٹ ہی میرا پھاڑ دیا ہے. ایک اچھا 5000 کا نوٹ چبا رہے ہیں آپ سیاستدان تو نہیں ہیں؟
آپ نوٹ چبا رہے ہیں. گئے میرے 5,000. یہ مجھے نا میرے پروڈیوسر صاحب 5,000 دیں گے. او مائی گاڈ نو. ارے تھینک یو سو مچ. تھینک یو. You just did it. یہ تو میری ٹپ ہو گئی نوٹ کاٹا زبان سے, دانتوں سے, اور اس کے بعد پتہ نہیں کس طریقے سے وہ بالکل ٹھیک ہو گیا, بالکل درست ہو گیا. تو امیزنگ جی. انہوں نے پہلے میرے مائنڈ بنایا کہ دیکھیں میں نے آپ کو. اچھا یہ بات امیزنگ نہیں ہے کہ آپ نے پھٹا ہوا نوٹ جو ہے وہ درست کر دیا. امیزنگ بات یہ کہ آپ نے مدیحہ سے 5,000 نہیں, اور یہ میرے پاس آ گئے. نہیں ویسے جو میرے دوست ہیں وہ جانتے ہیں جی کہ بہت ہی امیزنگ بات نہیں تھی. ہاں اپنی تعریف نہیں مجھے کرنی چاہیے, بٹ کیا کیسے, مطلب وہ ایسے کرا کہ ایک نوٹ آپ نے 1,000 کا بھی لینا ہے. اچھا 5,000 کا میں آپ کو آپ سے بھی دوں گا, مطلب 5,000 کے 1,000. اب تو پتہ ہے آپ نے پیٹرول کی بات کری, آپ نے نوٹ لیا, یہ میں آپ کو سکھاتا ہوں. ایک نوٹ لیا 1,000 کا, ٹھیک ہے. اچھا یہ نقلی نوٹ ہے, یہ نقلی ہے, میں بھی کو چمک رہی. عید مبارک لکھا ہوا ہے بچوں, علم کی روشنی سے. ہاں روشن آس. وہ والا لیکن نقلی نہیں تھا جو آپ نے نقصان کیا اپنا. جی آپ نے نوٹ لیا, اس کو ہلکا سا پھاڑا, ٹھیک ہے, ہلکا سا اس کو آپ نے یہ پھاڑ کے کر لیا, ٹھیک ہے. اس کو کھایا, ارے 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 یہ کیسے, یہ جڑ گیا. وہ ان کا منہ تو مشین ہے, کوئی پھٹا ہوا نوٹ ان کے منہ میں ڈال دو صحیح نکلے گا. اسٹیپلر لگایا ہوا منہ میں, کیا کیا ہوا. اچھا ہوا کیسے یہ آپ کا جب منہ ادھار مل سکتا ہے, جب میرا نوٹ پھٹ جائے تو مجھے بتائیں, ایسا از اٹ پاسبل؟ ہو سکتا آپ ہے. پہلے فی الحال 5,000 ادھار مانگیں. اچھا ابھی ہوا کیسے, سمپل آپ نے ایک نوٹ لینا ہے, اور دیکھیں میں آپ کو سکھا رہا ہوں. اچھا یہ ہے وہ نوٹ. ہوتا کیا ہے کہ میں نے یہ 2 نوٹ تھے, ٹھیک ہے, یہ ٹرک تھے, یہ 2 نوٹ تھے. ان 2 نوٹ کو میں نے کرا کیا کہ اس نوٹ کو میں نے ہولڈ کرا, اسی ٹائپ کا ایک نوٹ اور لیا, اس کو کاٹا, اس کے اتنے سے کو کاٹ کے میں نے یہاں پہ جوائنٹ لگایا کسی بھی گلو سے, اور اس کے بعد صرف آپ نے اس کو رپ کرنا ہے اور شاہ رخ خان والے ایکشن دینے, او مائی گاڈ, یوں کر کے, اور اس کے بعد ہی نکل کے آ جائے. ویسے جس طرح کے آپ کام کر رہے ہیں یہ شاہ رخ خان ویلنوں والے. اچھا میں بتا دوں جی, جتنے بھی بچے دیکھ رہے ہیں ابھی جو شاہ رخ نے جو کیا ہے, ڈو ناٹ ڈو اٹ ایٹ ہوم, ورنہ اتنی مار پڑنی ہے, ایسا پھینٹا لگنا ہے گھر میں, میں بتا رہی ہوں, چمبے لگانے میں نے زبردست قسم کے نہیں کرنا, ٹھیک ہے. ہاں پر جو عید مبارک والے وہ جو کاٹن کینڈی سے نہیں لچھے کے اس میں سے ملتے تھے کہ عید مبارک علم کی روشنی سے, کیا کہ علم کی روشنی حاصل کرو, کیا بہت کچھ لکھا ہوتا ہے اس پہ کر سکتے ہیں, اس پہ کر سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ اس کی پہچان ہونی چاہیے نوٹ کی. 5,000 کے نوٹ پر تو بالکل بھی نہیں کرنا ہے. کیوں 5,000 کے نوٹ پر بھائی بہت نازک صورتحال ہے. 5,000 کے نوٹ پہ ایسی چیز نیور ایور, ٹھیک ہے. شاہ رخ ہمارے ساتھ موجود ہیں, جتنے بچے ہیں, جسٹ گلو ٹو دا اسٹے, گلو ٹو دا اسکرین, ٹھیک ہے. اوپر نیچے ہو گئی ہیں. اور سب سے بڑا ٹرک یہ ہے کہ ہمیں ایک بریک لینی ہے, تو ایبرا اوکے 1 2 نہیں چلا جی. تو متروں اینڈ سجنوں, ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ہمارے ساتھ شاہ رخ ظہور موجود ہیں. بریک میں مجھے ہپنوٹائز بھی کر چکے ہیں اور بڑے ٹرکس ہمیں دکھا چکے ہیں, میجک بھی. تو ایک ٹرک جو بچوں کو سکھا سکتے ہیں, بلکہ بچوں تھوڑے زیادہ بڑے بچے ہیں وہ سیکھ سکتے ہیں, تو شاہ رخ وہ کیا ہے, ذرا ٹرک پلیز جلدی سے ذرا بتائیے. تو دیکھتی آنکھوں ایک غور سے دیکھیے گا کہ آپ اپنی کواری آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ ایک کوائن ہے, سمپل ایک کوائن لیا آپ نے, ٹھیک ہے. اور اب آپ کی کواری آنکھیں دیکھیں گی, اس کوائن کو آپ نے رکھنا ہے ایسے, یوں کرنا ہے, کوائن غائب ہوا, اور یہ کرا اور یہ کوائن آ گیا. کیسے سمپل ایک کوائن لیا, اس کوائن کو آپ نے یہاں رکھنا ہے فنگر میں, اور اس کو گریب کر لینا ہے ایسے, ٹھیک ہے, اور اس کے آگے رکھ لینی یہ فنگر. تو جب ایسے رکھیں گے تو یہ دکھے گا, کور ہو جائے گا. پھر آپ نے صرف جیسچر دینے, جیسے کہ میں نے شروع میں کہا تھا شاہ رخ خان والے, لائک دس, ٹھیک ہے, اور یوں فنگرز کو رب کرنا ہے اور ہلکا سا پش کرنا ہے, اور یہ نکلا ہے آپ کا کوائن. اچھا ایک وہ چیز جو ابھی آپ کر رہے تھے, ہم بریک میں تھے, تو یہ آپ رنگ کے ساتھ کر رہے تھے, ذرا اب پلیز جو میں چاہوں گی کیمرہ مین صاحب فوکس ان کے ہاتھوں پہ کر دیجیے. اپنی کواری آنکھوں سے دیکھیے گا ایک رنگ لی, ٹھیک ہے. اپنی آپ کسی کو بھی امپریس کر سکتے ہیں, اپنی ان کو, باقی سمجھ رہے ہیں نا اپنی بہن کو, باقی جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. رنگ لی, یہ اتارا, اب غور سے دیکھیے گا. اچھا رنگ ایک ہونی چاہیے, 2 نہیں ہونی چاہیے, تھوڑا سا اس کو کیمرے کو پیچھے کیجیے گا تاکہ دکھنے میں آسانی ہو. مجھے لگ رہا ہے کہ ہاں یہ آیا, ٹھیک ہے. رنگ لی 1 2 3, رنگ ایک کو آپ کے پاس, ٹھیک ہے. کمال ہے, کیسا, امیزنگ, کیسا دیا. اچھا ٹرکس تو بہت تھے شاہ رخ صاحب کے پاس, اور ہمارا دل بھی چاہ رہا تھا کہ آپ کو دکھاتے ہیں, یہ میں دیکھ رہی کانٹے پڑے ہوئے تھے, وقت کم ہے, وقت کی قلت, وقت کی کافی جی قلت ہے جناب. تو تھینک یو سو مچ شاہ رخ فار کمنگ, ہمیں بہت مزہ آیا. آپ لوگ ہاں انشاءاللہ نیکسٹ وقت دوبارہ بلائیں گے, باقی ٹرکس بھی کریں گے. آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا, شاد رہیے, آباد رہیے, اور ووٹ ضرور ڈالیں, سوچ سمجھ کے ڈالیں, سوچ سمجھ کے. اللہ حافظ.